مرحبا رمضان مرحبا رمضان مرحبا رمضان مرحبا الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کی سحری ٹرانسمیشن آپ دیکھ رہے ہیں اور نام ہے اس کا بہار رمضان۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات نے ارشاد فرمایا کہ بے شک تمہارے نام مع شناخت مجھ پر پیش کیے جاتے ہیں، فاحسنوا الصلاۃ علیہ تو مجھ پر احسن طریقے سے درود پاک پڑھو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ ماہ رمضان المبارک اپنی برکتیں اور بہاریں لٹا رہا ہے، اور واقعی جب سے رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہوا ہے تو دل کی بھی ایک کیفیت جو ہے وہ بدلی ہوئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ماہ رمضان المبارک کی برکتیں عطا فرمائے۔ مدنی چینل کے ناظرین، روزانہ صبح انشاءاللہ سحری نشریات ہوا کریں گی بہار رمضان کے نام سے، اور اس میں ہمارے مبلغین دعوت اسلامی بھی ہوں گے، ایک موضوع پر مدنی پھول بھی ہوں گے، دیگر مختلف سیگمنٹس اور مراحل یہ بھی سلسلے کے اندر شامل ہوں گے۔ الحمدللہ عز و جل ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہمارے سلسلے کے اندر مبلغین بھی موجود ہیں، نعت خوان بھی ہیں، قاری بھی ہیں، ہمارے بہت ہی پیارے مبلغ دعوت اسلامی حافظ بھی ہیں، قاری بھی ہیں، مدنی بھی ہیں، عالم بھی ہیں، نعت خوان بھی ہیں، امام بھی ہیں، خطیب بھی ہیں، اور مدنی چینل کے زبردست مبلغ بھی ہیں۔ حضرت مولانا محمد اشفاق اتاری المدنی حافظہ اللہ تعالی تشریف فرما ہے، انشاءاللہ تلاوت کلام پاک بھی سنائیں گے اور ہمیں قرآن کریم کی آیات کی ترجمہ اور اس کا تفسیر، قرآن پاک کی آیات کا ترجمہ اور اس کی تفسیر بھی سنائیں گے۔ عالمی مدنی مرکز کے امام صاحب حضرت مولانا اسد مدنی حافظہ اللہ تعالی ہمارے ساتھ موجود ہیں، انشاءاللہ کلام بھی شامل کریں گے، اور مبلغین دعوت اسلامی ہمارے ساتھ موجود ہیں، راشد مدنی، عدنان مدنی اور مہروز مدنی، یہ بھی ہمارے ساتھ ہیں، انشاءاللہ ان کے مدنی پھول بھی شامل رہیں گے۔ وقت مناسب پر رکن مرکزی مجلس شورا حضرت مولانا حاجی ابو مدنی عبدالحبیب اتاری حافظہ اللہ تعالی سلسلے کا حصہ ہوں گے، اور ان کا زبردست سیگمنٹ اور مرحلہ ہوگا ایک واقعہ حدیث پاک سے، اور انشاءاللہ وقت مناسب پر دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شورا کے نگران حضرت مولانا حاجی ابو حامد محمد عمران اتاری حافظہ اللہ تعالی بھی سلسلے میں شامل ہوں گے، اور ان کے مدنی پھولوں سے بھی آپ فیضیاب ہوں گے۔ سلسلے کے مختلف مراحل بھی ہیں اور ایک بڑا پیارا سا موضوع بھی ہے۔ دنیا کا ایک اصول یہ ہے مدنی چینل کے ناظرین، انسان جتنا کام کرتا ہے اس کام کی اس کو اتنی ہی مزدوری دی جاتی ہے۔ ایک دن کا کام کرے تو ایک دن کی ہی مزدوری ملتی ہے، 1000 روپے کا کام کرے تو 1000 روپے ہی اجرت میں ملتے ہیں، اور اگر بندہ 1,00,000 روپے کا کام کرتا ہے تو اس کو اس کے ریوارڈ میں 1,00,000 روپیہ ہی ملے گا۔ اور اگر کبھی اجرت زیادہ بھی ملے، اگر کبھی مزدوری زیادہ بھی ملے، اگر کبھی ارننگ زیادہ بھی ہو جائے تو یہ خاص مواقع پر ہوا کرتی ہے۔ جیسے مثال کے طور پر کسی کمپنی نے 6 ماہ کے بعد ایک بونس دے دیا، تنخواہ جو ہے وہ زائد دے دی، یا پھر 1 سال کے بعد بونس دے دیا، تنخواہ زائد دے دی۔ عمومی طور پہ بہرحال ایسا نہیں ہوتا، خاص مواقع پر ہوتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالی جو ہمارا رب ہے، ہمارا خالق ہے، ہمارا مالک ہے، ہمارا رازق ہے، سورج کو پیدا کرنے والا، سورج کو مشرق سے نکال کر مغرب میں ڈبانے والا، چاند کو مشرق سے نکال کر مغرب میں لے جانے والا، دن کو لانے والا، دن کے بعد رات عطا فرمانے والا، دن کے اندر انسان کو کسب معاش کی سعادت اور توفیق عطا فرمانے والا ہمارا رب کریم بھی ہے، رحیم بھی ہے، رحمان الدنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت میں رحم فرمانے والا بھی ہے، اپنی عطاؤں کے دریا بہانے والا بھی ہے، سخیوں کو سخی بنانے والا ہے، مالداروں کو مال عطا کرنے والا ہے، دولت مندوں کو دولت عطا کرنے والا ہے، اور خود ہی ارشاد فرماتا ہے ما کان عطاء ربک محظورا، تمہارے رب کی عطا تھوڑی نہیں ہے، یرزق من یشاء بغیر حساب، ایک جگہ پر فرمایا جسے چاہتا ہے بے حساب رزق عطا فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم ہے، بڑا فضل ہے، بندہ عمل اگر ایک کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ بعض اعمال ایک عمل کرنے پر اللہ کریم دگنا اجر عطا فرماتا ہے۔ آج ہم انشاءاللہ اسی موضوع پر مبلغین دعوت اسلامی سے مدنی پھول لیں گے کہ ہمیں وہ عمل بتائیں کہ عمل ایک ہو لیکن اجر اس کے
دو مرتبہ ملیں، دو اجر ملیں، دگنا اجر ملے، وہ اعمال کون سے ہیں؟ یہ ہمارا سلسلے کا موضوع ہوگا۔ دیگر مراحل بھی ہوں گے انشاءاللہ۔ قرآن کریم چونکہ یہ ماہ قرآن بھی ہے، ماہ نزول قرآن بھی ہے، تو قرآن کریم کی ایک آیت کا شان نزول، آیت کریمہ کیوں نازل ہوئی، یہ بھی ہم جانیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ایک مبارک فرمان، جوامع الکلم، جامع معنی فرمان پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا، جو اس کے الفاظ مختصر اور مفہوم سمندر کا سا اپنے اندر سموئے ہوئے ہیں، اس کے بارے میں بھی آپ کو بتائیں گے، اور انشاءاللہ پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پسند، یہ بھی انشاءاللہ ایک سیگمنٹ، ایک مرحلہ سلسلے میں شامل رہے گا۔ آئیے ابھی سلسلے میں بڑھتے ہیں تلاوت کلام پاک کی طرف۔ تلاوت، ترجمہ اور تفسیر سنتے ہیں۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ یہاں ایک اور عرض بھی کرتا چلوں، بات رہ گئی، آپ کی کالز، آپ کے میسیجز، آپ کے واٹس ایپ، آپ کے پیغامات، آپ کے ٹیلی گرام میسیجز، ٹیکسٹ میسیجز اور feedback@madanichannel.tv پر آنے والی میلز کو بھی ہم سلسلے کا حصہ بنائیں گے، آپ کی فرمائشوں کو بھی پورا کریں گے، آپ کے ویوز کو بھی جانیں گے، آپ کے تاثرات، آپ کے محسوسات، آپ کے سجیشنز، آپ کی آراء، انشاءاللہ ان کو بھی ہم ممکنہ صورت میں سلسلے کا حصہ ضرور بنائیں گے۔ آئیے تلاوت کلام پاک سنتے ہیں۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حاضرین و ناظرین اچھی اچھی نیتیں فرما لیں۔ حدیث پاک میں ہے کہ مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے، اچھی نیت نہ ہو تو عمل کا ثواب نہیں ملتا، اس لیے میں بھی نیت کرتا ہوں اور آپ حاضرین اور سب ناظرین بھی نیت فرمائیں کہ ہم اللہ کی رضا کے لیے قرآن کی تلاوت سنیں گے اور توجہ سے سنیں گے، ادب سے سنیں گے، اور انشاءاللہ ساتھ میں ترجمہ کنز الایمان بھی بیان کیا جائے گا اور تفسیر بھی بیان کی جائے گی، تو توجہ سے قرآن سیکھنے کی سعادت حاصل فرمائیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون۔ ترجمہ، جو ایک نیکی لائے تو اس کے لیے اس جیسی 10 ہیں، سبحان اللہ، اور جو برائی لائے تو اسے بدلہ نہ ملے گا مگر اس کے برابر، اور ان پر ظلم نہ ہوگا۔ مفسر شہیر حضرت صدر الافاضل مولانا محمد نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمت الہادی اس آیت مبارکہ کے تحت جو مدنی پھول عطا فرماتے ہیں وہ یہ ہے کہ ایک نیکی کرنے والے کو 10 نیکیوں کی جزا دی جائے گی، اور یہ کوئی حد اور نہایت نہیں ہے، انتہا نہیں ہے کہ اتنا ہی، بلکہ اللہ تبارک و تعالی جسے جتنا چاہے اتنا عطا فرماتے ہیں۔ سبحان اللہ، جیسے کہ آج ہمارا موضوع بھی ہے اسی حوالے سے جی، کہ عمل ایک ہے لیکن نیکیاں زیادہ، چاہے وہ 2 ہوں، 4 ہوں یا 10 ہوں یا زیادہ ہوں۔ اور آج آپ یہ سنیں گے بھی کہ بعض ایسے اعمال بھی ہیں کہ ایک عمل ہے لیکن اجر اس کا 700 ہے اللہ اکبر، انشاءاللہ۔ سبحان اللہ۔ تو اسی طرح یہاں پر بھی یہ بیان کیا جا رہا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ ایک نیکی پر وہ 10 نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ قل اننی ہدانی ربی الی صراط مستقیم دینا قیما ملت ابراہیم حنیفا وما كان من المشرکین۔ ترجمہ، تم فرماؤ بے شک مجھے میرے رب نے سیدھی راہ دکھائی، ٹھیک دین ابراہیم کی ملت جو ہر باطل سے جدا تھے اور مشرک نہ تھے۔ اس آیت مبارکہ میں کفار قریش کا رد ہے جو یہ سوچتے تھے کہ وہ دین ابراہیمی پر ہے، تو اللہ تبارک و تعالی نے انہیں یہ واضح کر دیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام مشرک و بت پرست نہ تھے، اور تم اس طرح کی حرکتیں کرتے ہو لہذا تم ان کے طریقے پر نہیں ہو۔ آگے فرمایا قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين۔ ترجمہ، تم فرماؤ بے شک میری نماز اور میری قربانیاں اور میرا جینا اور میرا مرنا سب اللہ کے لیے ہے،
جو رب سارے جہان کا، لا شریک لہ وبذالک امرت وانا اول المسلمین۔ ترجمہ، اس کا کوئی شریک نہیں، مجھے یہی حکم ہوا ہے اور میں سب سے پہلا مسلمان ہوں۔ حضرت مفتی صاحب اس کی تفسیر میں فرماتے ہیں پہلا مسلمان سے کیا مراد ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اللہ کی مخلوقات میں سب سے پہلے ہیں، اللہ کی کریشنز میں سب سے پہلی کریشن یہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ سب سے پہلے حضور پیدا ہوئے، آپ کا نور جو ہے وہ پیدا ہوا، تو جب آپ پہلے سب سے ہیں تو مسلمان بھی سب سے پہلے آپ ہی ہوئے۔ لہذا حضور علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی یہ حکم دے رہا ہے کہ آپ یہ کہہ دیجئے کہ میں سب سے پہلا مسلمان ہوں۔ والحمدللہ رب العالمین، صدق اللہ العظیم۔ سبحان اللہ۔ تلاوت کلام پاک بھی سنی ہے، ترجمہ بھی سنا ہے، تفسیر بھی سماعت فرما چکے ہیں۔ آئیے ابھی ایک نعت شریف سلسلے میں شامل کرتے ہیں۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اچھی نیتوں کے ساتھ انشاءاللہ عزوجل میں بھی اچھی نیت کرتا ہوں انشاءاللہ عزوجل اللہ کی رضا ثواب آخرت کے لیے کلام پڑھوں گا۔ مدنی چینل کے ناظرین اور حاضرین بھی اچھی نیتوں کے ساتھ اس کلام میں شریک ہو جائیں انشاءاللہ۔ بہت پیارا کلام مل کے پڑھنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ ہے ذکر میرے لب پر ہے ذکر میرے لب پر ہر صبح و شام تیرا، ہے ذکر میرے لب پر، ذکر میرے لب پر ہر صبح و شام تیرا، میں کیا ہوں ساری خلقت، میں کیا ہوں ساری خلقت لیتی ہے نام تیرا، میں کیا ہوں ساری خلقت آقا، میں کیا ہوں ساری خلقت لیتی ہے نام تیرا، ہے ذکر میرے لب پر ہر آنکھ دیکھتی ہے تیرے ہی رخ کا جلوہ، ہر آنکھ دیکھتی ہے تیرے ہی رخ کا جلوہ، ہر آنکھ دیکھتی ہے تیرے ہی رخ کا جلوہ، ہر کان سن رہا ہے، ہر کان سن رہا ہے پیارے کلام تیرا، ہر کان سن رہا ہے پیارے کلام تیرا، ہر کان سن رہا ہے۔ مالک تجھے بنایا مخلوق کا خدا نے، مالک تجھے بنایا مخلوق کا خدا نے، مالک تجھے بنایا مخلوق کا خدا نے،
اس واسطے لکھا ہے ہر شے پہ نام تیرا، اس واسطے لکھا ہے ہر شے پہ نام تیرا، ہے ذکر میرے لب پر ہاں بٹتا ہے تو جہاں میں تیرے ہی گھر سے باڑا، بٹتا ہے تو جہاں میں تیرے ہی گھر سے باڑا، بٹتا ہے تو جہاں سے تیرے ہی گھر سے باڑا، لینا ہے سب کا شیوا اور دینا ہے کام تیرا، لینا ہے سب کا شیوا، لینا ہے سب کا شیوا، لمبے لمبے ہاتھوں سے بھیک دینے والے، اے لمبے لمبے ہاتھوں سے بھیک دینے والے، مجھ کو بھی کوئی ٹکڑا، مجھ کو بھی کوئی ٹکڑا ہے جود و عام تیرا، مجھ کو بھی کوئی ٹکڑا، پیاری پیاری زلفوں والے نظر ادھر بھی، اے پیاری پیاری زلفوں والے نظر ادھر بھی، کہیے اے پیاری پیاری زلفوں والے نظر ادھر بھی، اے پیاری پیاری زلفوں والے نظر ادھر بھی، مدت سے تک رہا ہے تجھ کو غلام تیرا، مدت سے تک رہا ہے تجھ کو غلام تیرا، مدت سے تک رہا ہے، اور اے مجرموں کو اپنے دامن میں لینے والے، اے مجرموں کو اپنے دامن میں لینے والے، سب آسرا تکیں گے روزے قیام تیرا، سب آسرا تکیں گے نورانی جالیوں میں تشریف رکھنے والے، نورانی جالیوں میں تشریف رکھنے والے، نورانی جالیوں میں تشریف رکھنے والے، ہاں تڑپا کرے کہاں تک آقا غلام تیرا، تڑپا کرے کہاں تک آقا غلام تیرا، ہے ذکر میرے لب پر، اور تو پیشوا ہے سب کا، سب مقتدی ہے تیرے، تو پیشوا ہے سب کا، سب مقتدی ہے تیرے،
اقسام کیسے بنتا، اقسام کیسے بنتا کوئی امام تیرا، اقسام کیسے بنتا کوئی امام تیرا، ہے ذکر میرے لب پر راتوں کو روتے روتے، دریا بہائے تو نے آقا، راتوں کو روتے روتے دریا بہائے تو نے، بخشش کو عاصیوں کی یہ ہے امام تیرا، بخشش کو عاصیوں کی، ہر دشوار کو بہت ہے راہ صراط، لیکن دشوار کو بہت ہے راہ صراط، لیکن ایک پل میں طے کریں گے آقا، ایک پل میں طے کریں گے ہم لے کے نام تیرا، ایک پل میں طے کریں گے ہم لے کے نام تیرا، ایک پل میں طے کریں گے، وہ دل خدا دکھائے تجھ کو جمیل رضوی، وہ دل خدا دکھائے مجھ کو جمیل رضوی، ہو جائے ان کے در پر تمام تیرا، ہو جائے ان کے در پر تمام تیرا، ہے ذکر میرے لب پر ہر صبح و شام تیرا، آقا میں کیا ہوں ساری خلقت لیتی ہے نام تیرا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بڑا ہی پیارا کلام سنا ہے آپ نے ماشاءاللہ۔ اللہ تعالی ہمیں کثرت کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ذکر خیر کرتے رہنے کی توفیق رفیق مرحمت فرمائے۔ سلسلہ ہمارا جاری و ساری ہے، اور جو اسپیسیفک موضوع جس پر مبلغین دعوت اسلامی مدنی پھول عطا فرمائیں گے وہ ہے عمل ایک اجر دگنا۔ ابتدا راشد بھائی سے۔ جی راشد بھائی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے کو نیک کام کرنے، نیکی کرنے کی توفیق بھی عطا فرماتا ہے، اسباب بھی عطا فرماتا ہے، اور اس کی نیت کے مطابق اسے اجر و ثواب بھی عطا فرماتا ہے۔ اور للہیت ہو، خلوص ہو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ بظاہر چھوٹے عمل پر کثیر اجر و ثواب عطا فرماتا ہے۔ چھوٹے چھوٹے اعمال پر، بظاہر چھوٹے مشقت اور محنت کے اعتبار سے چھوٹے نظر آنے والے اعمال پر بھی نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے عظیم پہاڑوں کے برابر ثواب کی بشارتیں عطا فرمائی ہیں۔ بہت ساری روایات ایسی ملتی ہیں کہ مختلف قسم کے نیک اعمال پر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دگنے اجر کی بشارت عطا فرمائی۔ ان احادیث میں سے چند احادیث کو علامہ جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنے ایک رسالے میں، کتاب میں مرتب فرمایا، جمع فرمایا، مطلع البدرین فی من یؤتا اجرہ مرتین۔ اس رسالے میں بڑی پیاری پیاری روایت ہے۔ امام سیوطی کا وہ ہو جائے نا، بات بھی ہو جائے، امام سیوطی وہ ہیں جنہوں نے 72 مرتبہ سے زائد مرتبہ جاگتی آنکھوں سے پیارے مصطفیٰ کریم کی زیارت کی ہے، اور علماء زبردست محدث، بے مثال مفسر۔ اللہ اللہ، یہ تو ان کا عشق رسول۔ اور جی ارشاد۔ امام سیوطی وہ ہیں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خواب میں زیارت کی، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم،
میرے بارے میں اللہ تبارک تعالیٰ کا فیصلہ کیا ہے، کیا جنت یا اس کے علاوہ کچھ؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ تو جنتی ہے۔ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، حساب و کتاب کے بعد یا بلا حساب و کتاب؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جلال الدین تو بلا حساب و کتاب جنتی ہے۔ اللہ یہ تو ان کا مقام ہے عشق کے اعتبار سے اور نیکیوں کے اعتبار سے۔ ان کا علمی مقام کیا ہے؟ فقہا فرماتے ہیں کہ علوم دینی جتنے بھی علوم فنون ہیں، کوئی ایسا علم ہم نہیں پاتے، کوئی ایسا فن نہیں پاتے جس پر علامہ جلال الدین سیوطی نے قلم نہ اٹھایا اور کوئی کتاب یا رسالہ نہ لکھا ہو۔ علامہ جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے اس مبارک رسالے مطلع البدرین سے میں مختصراً 3 روایات ذکر کرتا ہوں۔ ایک روایت میں یہ ارشاد فرمایا گیا ان الذی یقرأ القرآن، بے شک جو قرآن کی تلاوت کرتا ہے، لہو اجر، اسے ایک اجر عطا کیا جائے گا۔ وان الذی یستمع، اور وہ جو قرآن کی سماعت کرے، جو قرآن سنے، قرآن سننے والا، لہو اجران، اس کے لیے 2 اجر ہیں۔ اور یہ علماء کرام ذکر بھی فرماتے ہیں کہ قرآن پاک کی تلاوت کرنا بڑی فضیلت اور شرف کی بات ہے، لیکن قرآن پاک کی تلاوت سننا یہ قرآن پاک کی تلاوت کرنے سے افضل ہے۔ دوسری روایت جس میں فرمایا گیا کہ اذا کان المؤمن غنیا تقیا، اللہ تعالیٰ مال بھی عطا فرمائے، ایسا مال عطا فرمائے جو اسی کی راہ میں خرچ ہو، اللہ تعالیٰ مال بھی عطا فرمائے، سخاوت بھی عطا فرمائے اور تقوی اور پرہیزگاری بھی عطا فرمائے۔ فرمایا اذا کان المؤمن غنیا تقیا، جب بندہ مومن غنی ہو اور متقی بھی ہو، آتاہ اللہ اجرہ مرتین، اللہ تعالیٰ اس کو دگنا اجر عطا فرمائے گا۔ اور ایک بڑی پیاری روایت ہے کہ صحابہ کرام نے عرض کی بارگاہ رسالت میں، یا رسول اللہ انا نعمل اعمالا فی السر، یا رسول اللہ ہم خلوت میں پوشیدگی میں کوئی نیک عمل کرتے ہیں، فنسمع الناس یتحدثون بها، پھر ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ اس کا ذکر کرتے ہیں، یعنی ہم نے پوشیدگی میں کیا لیکن اس کا اظہار لوگوں پر ہو گیا، لوگوں کو اس کی اطلاع ہو گئی، فیعجبنا ان نذکر بخیر، جب لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے، لوگ اس کا ذکر کرتے ہیں تو ہمیں یہ اچھا لگتا ہے کہ ہمارا بھلائی کے ساتھ ذکر کیا جا رہا ہے۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا لکم اجران، تمہارے لیے 2 اجر ہیں، اجر السر و اجر العلانیہ، ایک پوشیدگی کے وقت اور ایک جب اس کا اظہار ہو گیا اس وقت۔ سبحان اللہ۔ یہاں مجھے اشفاق بھائی وہ حدیث پاک یاد آ رہی ہے، امیر اہل سنت نے نیکی کی دعوت میں بھی ذکر فرمائی ہے کہ بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری کرتا ہے، چھپ کے عبادت کرتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے کرم سے اس بندے کی عبادت کا چرچا فرما دیتا ہے، لوگوں کے اندر یہ بات ضائع و شائع ہو جاتی ہے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا متقی و پرہیزگار بندہ ہے۔ بعض لوگوں کے چہرے کی نورانیت یہ پتہ دے رہی ہوتی ہے کہ یہ تہجد گزار ہے اور اللہ کریم اور اس کے پیارے محبوب کے عشق میں ان کے جو ہے وہ طلب کے اندر، ہجر و فراق کے اندر آنسو بہانے والا ہے۔ ایک طرف تو یہ معاملہ ہے، دوسری طرف یہ ہے کہ لوگ خود ہی اپنے اعمال لوگوں کو بتاتے رہتے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر کوئی بندہ کہے جی میں گزر رہا تھا، آج رستے میں میں جو ہے گھر سے نکلا اور اپنے کاروبار کے لیے جا رہا تھا، رستے میں گاڑی کا ایسی خراب ہو گیا۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رکنے مرکزی مجلس شورا کی آمد مرحبا سیدی، اللہ جزائے خیر عطا فرمائے۔ گاڑی کا ایسی خراب ہو گیا تو گاڑی میں مجھے گرمی لگی، میں نے جب کھولا نا جی شیشہ تو باہر بھی گرم ہوا تھی، ظاہر سی بات ہے، تو مجھے اس کا احساس ہوا کہ دیکھیں جی کتنی گرمی ہے، تو میں نے کہا چلو یار ٹھنڈے پانی کا ایک کولر جو ہے وہ لگوا لیتے ہیں، تو بس غریبوں کی بھلائی کے لیے، راہداروں کی جو ہے وہ جو مسافر ہوتے ہیں ان کی خیر خواہی کے لیے میں نے پانی کا کولر لگوا دیا ہے ایک، اور بجلی کا بندوبست بھی کر دیا ہے، اس کی بجلی بھی جو ہے بند نہیں ہوگی۔ کیا فرمائیں گے؟ ایک طرف یہ معاملہ ہے، دوسری طرف دوسرا معاملہ جو حدیث پاک کی روشنی میں ہمارے راشد بھائی نے بیان کیا۔ ظاہر ہے کہ یہ تو کوئی بھی جب سنتا بھی ہے نا ایسا کوئی معاملہ تو اس کو اچھا نہیں لگتا ہے، سننے والا خود ہی دل میں سوچ رہا ہوتا ہے کہ یار کیسا آدمی ہے مجھے بتا رہا ہے۔ اللہ تو ہم جب کسی سے سنتے ہیں تو ہم اس کے لیے یہ سوچتے ہیں، تو ہمیں جب کسی کو سنانا ہو نا تو یہ سوچ لیا کریں یہ بھی میرے بارے میں ایسا ہی سوچے گا۔ ویسے بھی یہ اگر دکھاوے کی نیت سے ہے، ریاکاری ہے، تو اسے تو شرک اصغر کہا گیا اللہ کہ یہ ایک ایسا معاملہ ہے کہ جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پسند بھی نہیں فرمایا، بلکہ اس کے بارے میں اس طرح کی کئی حدیثیں ملتی ہیں کہ جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس بات پر غمگین ہوتے تھے کہ میری امت کے کچھ لوگ ایسے آئیں گے جو اس طرح کے کام کریں گے کہ عبادت کریں گے اور وہ عبادت لوگوں کے لیے ہوگی، اور اس کے متعلق بے شمار احادیث ہیں، جو کہ ہمارا موضوع یہ نہیں ہے اس لیے ہم اس طرف نہیں جاتے، کہ جس کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کنڈیم فرمایا
اس کو پسند نہیں فرمایا کہ کوئی تلاوت کرے تو بندے کے لیے کرے، کوئی صدقہ دے تو بندے کے لیے دے، کوئی قرآن پڑھے تو بندے کے لیے پڑھے، کوئی چندہ دے تو بندے کے لیے دے، کوئی کسی کی شادی کروا دے تو بندوں کو دکھانے کے لیے، تصویر کھنچوانے کے لیے، سوشل میڈیا پہ، دیگر میڈیا پہ مشہور ہونے کے لیے ایسا کرے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان تمام امور کو پسند نہیں فرمایا، اور ہمارا دین، ہمارا اسلام اس بات کی اجازت ہمیں نہیں دیتا۔ ہم کوئی بھی اچھا کام کریں، دین کا کام کریں، کوئی بھی صدقہ کریں، کسی کی مدد کریں، فقط اللہ کے لیے کرنی چاہیے۔ سبحان اللہ۔ وہ جی حدیث پاک میں بھی آیا نا کہ قاری قرآن یا عالم قرآن اور پھر مجاہد فی سبیل اللہ اور سخی، یہ کیسے اعمال ہیں؟ علماء نے بیان فرمایا وہ 3 اعمال ہیں جو دیگر اعمال کو اپنے اندر پرو لیتے ہیں۔ صحیح۔ اب ان کے بارے میں حدیث پاک میں آیا کہ ان 3 افراد سے قیامت کے دن اللہ رب العزت پوچھے گا، معاملہ فرمائے گا، اور پھر جب ان کی ریاکاری ثابت ہو جائے گی، اللہ رب العزت ارشاد فرمائے گا کہ تم لوگوں نے جس چیز کے لیے، جو حاصل کرنے کے لیے قرآن پڑھا، علم قرآن حاصل کیا، اللہ کی راہ میں تم نے پہرا دیا، اللہ کی حدود کی محافظت کی، اور تم نے سخاوت کی، تو جس چیز کے لیے کیا تھا، یعنی مخلوق سے شہرت حاصل کرنے کے لیے، وہ تمہیں دنیا میں مل گئی، اب آخرت میں تمہارا کوئی صلہ نہیں۔ تو ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہمیں صلہ اس کچی اور ناپائیدار دنیا کا حاصل کرنا ہے یا آخرت کا باقی رہنے والا اجر ہمیں حاصل کرنا ہے، اس پہ ہمیں غور کرنا چاہیے۔ جب رب تبارک و تعالیٰ عطا فرمانے والا ہے اور ایک بار دگنا اور پھر بے حساب عطا فرمانے والا ہے، تو ہمیں اجر کا طلبگار، ریوارڈ کا طلبگار اللہ سے بننا ہے۔ سچی بات ہے۔ ابھی مدنی مذاکرے میں بھی امیر اہل سنت نے فرمایا کہ غربا، مساکین، پریشان حال لوگ بہت کثرت سے ہیں۔ ایک تو وہ پہلے ہی دکھی ہیں، اب وہ مجبور ہیں بیچارے کہ وہ آپ سے ہیلپ لیتے ہیں، وہ آپ سے مانگتے ہیں، آپ کے آگے بسا اوقات ہاتھ دراز کر لیتے ہیں، اپنا سوال پیش کرتے ہیں، تو وہ پہلے ہی دکھی ہیں۔ آپ جس انداز پہ بھی دو گے شاید وہ قبول کر لیں، کیونکہ وہ ضرورت مند ہیں، انہیں اس چیز کی طلب ہے، بنیادی ضروریات میں سے انہیں پریشانی ہے، لیکن آپ یہ سوچو ان کے دل پہ کیسے آرے چلتے ہوں گے کہ جب دینے والا احسان جتا کے دیتا ہوگا، دینے والا 10 لوگوں میں جتا کے بتا کے گا کے دیتا ہوگا، تصویریں کھنچوا کے دیتا ہوگا، تو ان پہ کیسے آرے چلتے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ میں اخلاص عطا فرمائے۔ آمین آمین۔ جی آپ صاحب، آج کا جو موضوع ہے یہ اللہ تبارک تعالیٰ کے فضل اور کرم، یہ اس کا منہ بولتا ثبوت ہے سبحان اللہ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ عدل یہ ہے کہ ایک پر، جیسے کہ آپ نے ابتدا میں فرمایا، ایک عمل پر ایک اجر دیا جائے، لیکن یہ اللہ تبارک تعالیٰ کا فضل ہے، اور کیسا فضل ہے، وہ ایسا نوازنے والا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حدیث مبارکہ میں ارشاد فرمایا، نماز جنازہ سے متعلق حدیث پاک میں نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، جس مسلمان پر 100 مسلمان نماز جنازہ پڑھ دیں، اللہ تبارک تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ یہ اللہ کا فضل ہے کہ عمل ایک نے کیا اور اجر اللہ تبارک تعالیٰ دوسرے کو بھی عطا فرمایا، اور یہ بھی محروم نہیں ہے۔ پھر نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جس پر 40 مسلمان جنازہ پڑھ دیں اللہ تبارک تعالیٰ اس کی بھی مغفرت فرما دیتا ہے۔ پھر فرمایا جس پر 3 صفیں مسلمانوں کی نماز جنازہ پڑھ دیں اللہ تبارک تعالیٰ اس کی بھی مغفرت فرما دیتا ہے۔ یہ سب کا سب کیا ہے؟ اللہ کا فضل، کہ عمل کر رہا ہے ایک شخص اور اجر اللہ تبارک تعالیٰ دوسرے کو بھی عطا فرما رہا ہے۔ اسی طرح نیکی کر رہا ہے ایک، اجر اللہ تبارک تعالیٰ عطا فرما رہا ہے 2۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج امہات المومنین، ہماری جو مائیں ہیں، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے جو ایک تعلق ہے اس کی بنا پر اللہ تبارک تعالیٰ نے انہیں بھی یہ شرف عطا کیا ہے کہ انہیں دگنا اجر عطا فرماتا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کو ذکر فرمایا، اور حضرت سیدنا مفتی صدر الافاضل رحمۃ اللہ تعالی نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر عام شخص کو، عام آدمی کو ایک نیکی پر 10 نیکیوں کا ثواب ملتا ہے تو ازواج مطہرات کو اللہ تبارک تعالیٰ 20 نیکیوں کا اجر و ثواب عطا فرماتا ہے، دگنا عطا فرماتا ہے۔ اور پھر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے خود انبیاء کرام علیہ السلام کے متعلق ارشاد فرمایا۔ ایک بار حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں، میں نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور میں نے آپ کے کمبل مبارک اوڑھا ہوا تھا، نبی پاک علیہ السلام نے فرماتے ہیں کہ میں نے ہاتھ رکھا تو تیز بخار نبی پاک علیہ السلام کو، میں نے عرض کی یا رسول اللہ آپ کو شدید بخار ہے، اتنا تیز بخار ہے؟
نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ ہمارا معاملہ ایسا ہی ہے، اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں دگنا اجر عطا فرماتا ہے انبیاء کرام علیہ السلام کو۔ پھر نبی پاک علیہ السلام نے دیگر جو لوگ تھے جنہیں مختلف طرح سے آزمائشیں آتی ہیں، ان کا نبی پاک علیہ السلام نے ذکر فرمایا۔ ایک اور عمل جس کے متعلق نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جس پر اللہ تبارک تعالیٰ دگنا اجر عطا فرماتا ہے، فرمایا من بنا للہ مسجدا بن اللہ لہ بیتا فی الجنہ۔ ارشاد فرمایا جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے مسجد بنائے گا، اللہ تبارک تعالیٰ اس کے لیے جنت میں گھر بنائے گا۔ سبحان اللہ۔ اور فرمایا ومن علق فیہ قندیلا، ارشاد فرمایا جو مسجد میں قندیل روشن کرے گا، لالٹین اس کے اندر جو ہے روشنی کا اہتمام کرے گا، صلی علیہ 70,000 ملک، ارشاد فرمایا 70,000 فرشتے اس بندے کے لیے دعا کرتے رہتے ہیں جب تک کہ وہ قندیل بجھ نہیں جاتی۔ اور پھر نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ومن بسط فیہ حصیرا، ارشاد فرمایا جو چٹائی بچھا دے مسجد کے اندر، صلی علیہ 70,000 ملک حتی ینقطع ذلک الحصیر، ارشاد فرمایا جب تک وہ پرانی نہیں ہو جاتی، ٹوٹ نہیں جاتی، اس وقت تک 70,000 فرشتے اس کے لیے دعائیں کرتے رہتے ہیں۔ اور پھر فرمایا جس نے مسجد کے ساتھ یہ کیا، اب اگر کوئی وہاں اس نے ایسی چیز دیکھی جو ناگوار ہے، وہاں سے کچرا اس نے اٹھا لیا، کوئی اور ایسی ریپر کچھ پڑا ہوا تھا اور کوئی اس طرح کی چیز تھی، نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو اسے مسجد سے اٹھا لے گا ناپسندیدہ چیز کو، فرمایا کان لہو کفلان من الاجر، اللہ تبارک تعالیٰ اسے دگنا اجر و ثواب۔ اللہ 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 اللہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، کیسی کیسی روایات بیان ہو رہی ہیں، سبحان اللہ، سنتے جائیں اور دل جو ہے یہ جھومتا جائے اللہ کریم کی رحمت پر۔ سیدی ایک طرف یہ جو حدیث پاک آپ صاحب نے سنائی ہے عدنان بھائی نے، یہ میں جب سن رہا تھا تو ایک چیز میرے ذہن میں آ رہی تھی کہ شیخ طریقت امیر السنت کی ذات بابرکات اور دعوت اسلامی کا مدنی ماحول اور اس کی ٹیچنگز، اس کی تعلیمات یہ کیسی پیاری ہیں کہ امیر السنت ہمیں یہ ذہن بھی دیتے ہیں کہ ہماری جیب میں کوئی تھیلی وغیرہ ہونی چاہیے، اور مسجد میں اگر ہم کوئی ایسی ناپسندیدہ چیز دیکھتے ہیں تو اس کو اٹھا کے اس میں جو ہے وہ محفوظ کر لیں۔ اس سینیریو کے اندر جو حدیث پاک آپ نے سنی، کیا فرمائیں گے؟ کیا بات ہے، کتنا بڑا اجر ہے۔ اور مسجد کی صفائی، مسجد اللہ کا گھر ہے، بلکہ روایتوں میں یہ بھی لکھا گیا کہ مسجد میں کوئی کچرا وغیرہ، کوئی تنکا وغیرہ ہو تو مسجد کو اتنی تکلیف ہوتی ہے جتنی ہماری آنکھ میں کوئی چیز چلی جائے۔ تو ہمیں مسجد کی صفائی کا، اس کے وقار کا خیال بھی رکھنا چاہیے۔ اور ماشاءاللہ عدنان بھائی نے جو حدیث سنائی قندیل روشن کرنے کی اور چٹائی بچھانے کی، تو ماشاءاللہ بہت سارے عاشقان رسول کا جذبہ بڑا ہوگا کہ جہاں جہاں مسجدوں کی تعمیر ہو رہی ہے، بلکہ میں تو یہ مشورہ دوں گا کہ جب پتہ چلے نا کہ عاشقان رسول مسجد بنا رہے ہیں تو یہ ہمارے لیے لاٹری ہے، ہمیں خود جا کر ان کی مدد کرنی چاہیے۔ کیا اس میں حصہ ملا دینا چاہیے کہ جیسے ہم نے سنا حدیث میں کہ اللہ اس کے لیے جنت میں گھر بناتا ہے، دنیا میں ہم سب کے گھر بن گئے، ہم جنت میں گھر بنا لیں، مسجد میں کچھ حصہ ہی ملا لیں، پوری بنا دیں تو کیا بات ہے۔ اور آپ کا ٹاپک میں جب گھر پہ تھا تھوڑی دیر پہلے فریش ہونے گیا تھا تو میں نے سنا تھا آپ کی تمہیدی گفتگو کہ واقعی ایسا ہی ہے کہ تو کریم ہی جو ٹھہرا تو کرم کے کیا ٹھکانے، تو نوازنے پہ آئے تو نواز دے زمانے۔ واقعی ہمارا عمل دیکھیں، میں ایک عجیب بات آپ جب کر رہے تھے تو میرے ذہن میں بات آئی کہ واقعی دنیا میں جتنا کام کریں اور جیسا کام کریں ویسی مزدوری ہے۔ شاید بہت سارے لوگوں کو نہیں پتا ہوگا کہ ہمارے یہاں تو بیچارے مزدوروں کی تنخواہ کم، اور جو انجینئرز ہوتے ہیں یا آفس پہ بیٹھ کے کام کرنے والے اکاؤنٹنٹس ہوتے ہیں ان کی تنخواہ زیادہ ہوتی ہے۔ بیرون ملک میں ایسا نہیں ہے۔ بیرون ملک میں جو روڈ پہ کھڑے رہ کے کام کرے گا، جو کھدائی اور تعمیرات اور جس کو آپ کہنا گارے مٹی والا کام یا ڈیفیکلٹ کام، مشقت والا کام، وہ زیادہ تنخواہ ہوگی اس کی، کیونکہ وہاں ویدر بہت زیادہ وہ کرتا ہے نا، میٹر کرتا ہے۔ اب مائنس ٹیمپریچر کے اندر، بہت ٹھنڈ کے اندر روڈ پہ کون کھڑا رہے گا اگر آپ اس کو کم تنخواہ دیں گے تو کوئی نہیں آئے گا۔ اتنی تنخواہ دیتے ہیں وہ روڈ پر کام کرنے والے کو، لیکن وہی بات مشقت ہے تو اچھے پیسے ہیں۔ ہمارے رب نے تو کیسی آسانی فرمائی ہے، ایک بار سبحان اللہ کہہ دیں تو جنت میں درخت لگ جاتا ہے۔ ہم ساری دنیا کی دولت جمع کر لیں، جنت میں درخت نہیں خرید سکتے۔ ایک بار الحمدللہ کہیں تو جنت میں درخت، ایک بار اللہ اکبر کہیں تو جنت میں درخت۔ آپ دگنے کی بات کرتے ہیں، ایک درود پڑھے تو 10 رحمتیں نازل ہو جائیں، 10 گناہ معاف ہو جائیں، 10 درجات، یعنی خزانے وہ نا رحمت حق بہا نمی جویت، رحمت حق بہا نمی جویت۔ اللہ کی رحمت تو بہانے تلاش کر رہی، کسی طرح ہم پر برس جائے، بس اب ہماری وہ ولنگ ہونی چاہیے۔ اچھا پھر اس میں نیت جیسی جتنی اچھی نیتیں شامل کر لی جائیں، اب اللہ سلامت رکھے امیر اہل سنت کو، ایک ہی کام ہے، اب ایک ہی کام ہے، اس میں ایک نیت سے کر لے تو ایک ثواب ہے، اسی میں 40 نیتیں شامل کر لے تو 40 ثواب شروع ہو جائیں گے۔ اعلیٰ حضرت نے لکھا نا کہ کوئی بندہ اپنے گھر سے مسجد کے لیے چلے تو ہر قدم پر
ایک نیکی ملتی ہے اور دوسرے قدم پر گناہ معاف ہوتا ہے. پھر کئی نیتیں اعلیٰ حضرت نے لکھ لی, ان نیتوں کو اگر شامل کر لے, فقیر نے 40 نیتیں لکھی ہیں, اب کوئی 40 نیتیں کرنے کے بعد گھر سے مسجد کو چلے تو اب ایک کام کے لیے چلنا نہ ہوا, یہ 40 کاموں کے لیے چلنا ہوا. ہر قدم پر اللہ کی رحمت سے امید 40 نیکیاں ملیں گی, ہر دوسرے قدم پر 40 گناہ معاف ہو جائیں گے. تو اب یہ غور کرنے والی بات ہے کہ ادھر سے کبھی نہیں ہے, جھولی ہماری تنگ ہے, تیرے یہاں کبھی نہیں. ہماری طرف سے کیا تیاری ہے, ہم کتنا لوٹنا چاہتے ہیں. یعنی اتنے خزانے رکھے ہیں, اتنی نعمتیں ہیں. جیسے حدیث پاک کا مضمون ہے ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم, کتنا مختصر وظیفہ ہے. حالانکہ حدیث کے الفاظ یہ, تم میں سے اگر کوئی چاہے کہ جنت کی کیاریوں میں سے کچھ چن لے تو یہ وہ کیاری میں سے, یہ وہ وظیفہ ہے جو جنت کی کیاری سے چننا کہلایا. تو گویا چھوٹے چھوٹے عمل ہیں, چھوٹے چھوٹے وظیفے ہیں. بخاری شریف کی جو آخری حدیث ہے, ماشاءاللہ آپ میں سے اگر اس کو عربی میں ہی سنا دے تو کلمتان حبیبتان والی, اس کی کیا خوبصورت سیکوینس ہے کہ 2 کلمے ہیں, ثقیلتان علی اللسان خفیفتان علی اللسان ثقیلتان علی المیزان حبیبتان الی الرحمن. آپ سوچیں نا کہ 2 کلمے زبان پر ہلکے, میزان پر بھاری ہیں, اللہ کو پسندیدہ ہیں. اب اتنی ساری فضیلت سننے کے بعد, اور میں سچ بتاؤں جیسے یہ حدیث پڑھی ہے نا, اس کے بعد یہ وظیفہ پڑھے, اور وہ 2 کلمے ہیں سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. دیٹس اٹ. اور اس کلمے کو بیان کرنے سے پہلے تو تمہید سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم نے باندھی ہے. ہم سب تقریباً میرا خیال ہے درس نظامی کیے ہوئے ہیں. یقین کریں جب بخاری شریف میں استاد صاحب نے حدیث پڑھائی تھی نا, اور جو اس کی تفسیر بیان کی, یعنی اس کی جو جملوں کا چناؤ, اس میں جو آپ کا میرا خیال ایک باب بھی ہے نا پیارے آقا کا, جوامع الکلم, کمال دیکھیں, موتی پروئے ہوئے ہیں کہ 2 کلمے حبیبتان ہیں, کلمتان حبیبتان. حروف تہجی کے اندر جو ثقیل لفظ ہوتے ہیں مستشذرات, جن کا بولنا زبان پر ثقیل ہے, دشوار ہے, پیارے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان میں ان ثقیل, ان بھاری الفاظ میں سے کوئی لفظ ہی نہیں ہے. یعنی زبان پر یوں جاری ہوتا ہے سبحان اللہ و بحمدہ, کیونکہ سبحان اللہ کلمے کہنے تھے نا, تو اس سے پہلے الفاظ بھی وہ لائے گئے. چلے بات چلیے, تو میں ایک مدنی مشورہ بھی دوں گا. رمضان کے مہینے میں بہت سارے لوگ وظائف پوچھتے ہیں نا, تو یہ تو خود سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے وظیفہ عطا کر دیا. اللہ کو بھی پسند, میزان پر بھی بھاری, اور واقعی زبان پر ہلکے. یہ پروف ہے. آپ نے جملہ بھی کہہ دیا, اور آپ پڑھیں اس کو. آپ جتنا پڑھیں گے نا, یو فیل ایزی. آپ کو پتا چلے گا کہ آپ ہلکے ہو رہے ہیں, آپ فیل ایزی کر رہے ہیں. اللہ آپ کو اور مجھے بار بار طواف کی سعادت دے. خصوص طواف کے دوران اگر اس وظیفے کو پڑھیں, مدینہ طبیعت خوش ہو جاتی ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. ایک حدیث پاک میں بھی سناتا ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان علی شان ہے. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, حضرت خالد بن معدان رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے, ان الذی یقرأ القرآن لہ اجر, کہ وہ شخص جو قرآن کریم پڑھتا ہے اس کے لیے 1 اجر ہے. وَإِنَّ الَّذِي يَسْتَمِعُ لَهُ أَجْرَانِ, اور جو قرآن کریم سنتا ہے اسے اللہ تبارک و تعالیٰ 2 اجر عطا فرمائے گا. سبحان اللہ. مزید مدنی پھول بھی جاری و ساری رہیں گے انشاءاللہ. اضافہ کر دیں کہ وہ جو قرآن نہیں پڑھ سکتا اور وہ کوشش کرتا ہے, جس کی زبان پر بھاری ہے, تو اس کے لیے بھی دونا اجر ہے. یعنی شریعت میں دیکھیں اصول, یہ کام پورا نہیں کریں تو کس بات کی نوکری, کس بات کی اجرت. کوشش کر رہا ہے تو ڈبل ثواب دے دیا. یعنی وہ ایسا کریم ہے جو کسی بھی بہانے سے اپنے بندوں کو نوازنا چاہتا ہے. بس ہم دوستی کر لیں, ہم سر جھکا لیں, ہم نیتیں کر لیں, دامن پھیلا لیں, تو بارش تو برس ہی رہی ہے. کیا بات. یہ حدیث پاک بھی شامل کر لیں قرآن کے حوالے سے, کہ جس نے قرآن بغیر دیکھے پڑھا تو اس کے لیے 1000 نیکیاں ہیں, اور جس نے دیکھ کے پڑھا اس کے لیے 2000 نیکیاں. اللہ. ایک روایت میں بھی ذکر کرتا ہوں, بڑی پیاری روایت ہے. ذرا دیکھیں کہ کریم کی کریمانہ باتیں کتنی ساری ہیں. ہے کہ کدھر سے بارش برس رہی ہے, سب روایتیں سنا رہے کہ میرے پاس بھی موجود ہے, اور سن لیجیے اور لوٹ لیجیے. جی, روایت میں آتا ہے, جس نے قرآن عظیم بچپن میں سیکھا اس کے تو رگو پیش اور گوشت خون میں رچ بس گیا, لیکن جس نے بڑھاپے میں سیکھا لیکن اسے پڑھنا دشوار ہے, بڑھاپے میں پڑھ نہیں پا رہا وہ اچھے انداز میں, لیکن کوشش کر رہا ہے, لیکن وہ پڑھنا چھوڑتا نہیں تو اس کے لیے دگنا اجر ہے. اب یعنی انکریج کیا جائے نا ان اسلامی بھائیوں کو جو شرماتے ہیں یا سیکھنے میں سوچتے ہیں کہ اب اتنی عمر میں کیسے سیکھیں, آپ کے لیے ڈبل ثواب ہے. تو کوشش کریں, آگے بڑھیں, اور زمانہ جس کو کہتے ہیں نا کہ سیکھنے زمانہ کوشش میں آ جائیں. اور ہمارے مدرسۃ المدینہ بالغان لگانے کا مقصد بھی یہی ہے کہ بالغان کے مدرسے الگ کر دیے جائیں تاکہ بڑی عمر کے اسلامی بھائی بھی قرآن پاک آسانی سے پڑھ سکیں. سبحان اللہ, سبحان اللہ.
علم کے بحر بے کنار موجود ہیں اور ماشاءاللہ علم کے جو ہے موتی برس رہے ہیں. سبحان اللہ. گھڑی اپنا معاملہ جو ہے یہ بھی بتا رہی ہے. کچھ آپ کی کالز کو شامل کرتے ہیں, آپ کی فرمائشیں بھی پوری کرنی ہیں انشاءاللہ, اور ہمارے جو مراحل ہیں ان کو بھی شامل کرنا ہے. اچھا جی, وہ جو کل ہم نے بتایا تھا آپ واقعہ بیان کرنے جا رہے ہیں, واقعہ پہنچ گیا آپ تک انشاءاللہ تیاری ہے. مرحبا. سبحان اللہ جی. کال شامل کرتے ہیں آپ کی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. جتنی ہیں وہ ساری دے دیں اسی فریز کے فجر تک پہ چلتی رہیں گی جی. مدینہ پاک سے آسی عرض کر رہا ہوں. ماشاء اللہ سب آپ کے سلسلے کی کیا بات ہے. میں آپ کی بارگاہ میں یہ عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ الحمدللہ سب بہت سے رمضان, یعنی میری تقریباً 35-36 سال عمر ہو چکی ہے, آج تک کوئی میں نے رمضان شریف کا استقبال مسجد میں نہ کیا تھا. تو الحمدللہ عزوجل مدنی چینل کے سلسلوں کی برکت سے یہ ذہن بنا. الحمدللہ عزوجل میں نے رمضان المبارک کا استقبال مسجد نبوی شریف میں کیا. اللہ عزوجل آپ کے علم و عمل میں برکتیں عطا فرمائے. آپ سب اسلام بھائیوں کو بار بار مدینہ پاک کی, مکہ پاک کی بعد اب حاضریوں کی سعادت ہے. آمین آمین. یہ کل جو سلسلہ ہم نے کیا تھا حضور, اس میں ایک کال آئی تھی. الحمدللہ. اصل میں یہ مدنی چینل نے جو ٹرینڈ سیٹ کیا ہے نا, اور جو چینج آف لائف کی ہے, مدینہ شریف میں رہنے والے اسلامی بھائی کی یہ کال تھی. ایک صاحب مجھے ملے مدینہ شریف ہی میں, 35 سال سے جدہ میں رہتے تھے, مدینہ شریف نہیں آئے تھے. اللہ. فرسٹ ایور 35 سال بعد پہلی بار مدینے آئے, اور وہ کہتے ہیں میں ایسے لوگوں سے ملا جو مجھے کہتے تھے مدینے جا کے کیا کرو گے, میں مکہ شریف تک جاتا, مدینے نہیں آتا تھا. پھر میں نے مدنی چینل دیکھنا شروع کیا, اور مدنی چینل سے میرے دل میں مدینہ پاک کی محبت آئی. آج میں پہلی بار مدینہ پاک آیا اور ہم سے ملے ہوں. تو یہ ہے مدنی چینل, یوں دلوں میں محبت رسول اور پھر مسجدوں کی محبت, رمضان کی محبت پیدا کر رہا ہے. سبحان اللہ. مدنی چینل لائے گا گھر گھر میں سنت کی بہار, مدنی چینل سے ہمیں کیوں والہانہ ہونا پیار. سبحان اللہ جی. عماد الطریق کشمیر سے عرض کر رہا ہوں. ماشاءاللہ عز و جل بہت پیارا سلسلہ لیے ہمارے سلمان بھائی تشریف فرما ہے. اللہ پاک ہمارے تمام مبلغین کو سلامت رکھے. کلام اعلیٰ حضرت سنا دیجیے. شور ماہ نو سن کر تجھ تک میں دوا. اللہ اللہ ماشاءاللہ. مرحبا عماد بھائی, سلامت رہیں. میرا نام محمد حسن اتاری ہے اور میں باب المدینہ کراچی سے بول رہا ہوں. سلمان بھائی آپ کو اور جتنے مبلغین اس منچ پہ بیٹھے ہیں ان سب رمضان کا چاند بہت بہت مبارک ہو. میری آپ سے ایک نعت کی فرمائش ہے. مجھے مرادیں مل رہی ہیں, شاد شاد ان کا سوال ہی ہے. نعت سنا انشاءاللہ. محمد رمضان اتاری پنجاب کی شہر مرید کے سے عرض کر رہا ہوں. ماشاء اللہ عز و جل سلسلہ بہار رمضان, اس کی کیا بات ہے. اور ماشاء اللہ عز و جل یہ جو آپ نے سیٹ اپ بنایا ہے ماشاء اللہ اس کی بھی کیا بات ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو برکت عطا فرمائے. سلمان بھائی میری آپ کے سلسلہ بہار رمضان میں نعت کی فرمائش ہے. مجھے یہ کلام سنا دیا جائے. واہ کیا جود و کرم ہے شہ بتہا تیرا, نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. سبحان اللہ. محمد حنیف اتاری سیرا اتھر مٹھی شہر سے عرض کر رہا ہوں. ماشاءاللہ یہ سلسلہ ابھی میں دیکھ رہا ہوں بہار رمضان. نعت خوان اسلامی بھائی بھی تشریف فرما ہے. مدنی التجا ہے کہ ہمیں یہ منقبت امیر السنت کی کوئی بھی منقبت ہمیں سنا دیا انشاءاللہ. محمد عمران رضا اتاری بات کر رہا ہوں دلی سے. میری مدنی التجا ہے کہ مجھے در پہ پھر بلانا, مدنی مدینے والے نعت سنائیے گا انشاءاللہ. میرا نام محمد حسن رضا اتاری ہے. میں سردار آباد فیصل آباد سے عرض کر رہا ہوں. سلسلہ بہار رمضان بہت بہت اچھا ہے. اللہ عز و جل سلمان بھائی کو شاد و آباد رکھے. نعت خان اسلامی بھائی سے عرض ہے یہ نعت سنا دی. مرحبا صد مرحبا پھر آ گیا رمضان ہے. بہت شکریہ ماشاءاللہ. مرحبا. آپ کی کالز کے لیے میسیجز ہیں, ان کو بھی شامل کرتا ہوں. کلام سننا ہے چھوڑ فکر دنیا کی, چل مدینے چلتے ہیں. سبحان اللہ. ٹھیک ہے جی, یہ کلام ہے, یہ فرمائش سننا ہے کلام سنائیں مدینہ چھوڑ کر اب ان کا دیوانہ نہ جائے گا. واہ کیا بات ہے, کیا پیارے کلام کی فرمائش ہے جی. نعت خان سیم بھائی سے ریکویسٹ ہے کہ وہ ہمیں نعت شریف سنائیں. ضرور انشاءاللہ نعت شریف جو ہے وہ شامل کرتے ہیں. محمد زبیر بھائی ہیں ایبٹ آباد سے, مجھے یہ کلام سنا دیں تنم فرسودہ جام پارا. کیا پیارے کلام کی فرمائش کی ہے. مرحبا. اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. رضا بھائی ہیں
ٹیکسلا سے بہت شکریہ جی آپ کے میسج کے لیے، دعاؤں میں یاد رکھیے گا ضرور انشاءاللہ۔ افضل بھائی ہیں باب المدینہ کراچی سے، بہت شکریہ آپ کے میسج کے لیے۔ عدنان بھائی کا میسج ہے، بہت شکریہ۔ سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے یہ کلام سننا ہے، سلسلہ از گریٹ، جزاک اللہ، بہت شکریہ جی۔ میرا نام اکبر قادری ہے اور منڈی بہاؤدین سے بات کر رہا ہوں، مجھے یہ کلام سنا دیں، آج اشک میرے ناز سنائیں تو عجب کیا۔ سبحان اللہ، بڑے پیارے پیارے کلاموں کی فرمائشیں ہیں، امام صاحب کلام شامل فرمائیں، پھر انشاءاللہ سلسلے کو آگے لے کر بڑھتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ فرسودہ جا پارا ہجران یا رسول اللہ، تنم فرسودہ جا پارا، فرسودہ جا پارا ہجران یا رسول اللہ، تنم فرسودہ جا پارا ہجران یا رسول اللہ، پژمردہ وارا زیسیاں یا رسول اللہ، دلم پژمردہ وارا زیسیاں یا رسول اللہ، پر گناہ گارا جو بازوئے شفاعت را کشائی پر گناہ گارا، کن محروم جامیرا رسول اللہ، کن محروم جامیرا دیرا یا رسول اللہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، کلام بھی سنیں گے اور پھر انشاءاللہ کلام کے بعد ہم رکن شورا کا جو سیگمنٹ ہے ایک واقعہ حدیث پاک سے، اس کو انشاءاللہ سلسلے کا حصہ بنائیں گے۔ جی اشفاق بھائی بھی سنائیں گے انشاءاللہ۔ جی واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا، واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، تیرے صدقے مجھے ایک بوت بہت ہے تیری، تیرے صدقے تیرے
بہت ہے تیری، جس دن اچھوں کو ملے جام چھلکتا تیرا، جس دن اچھوں کو ملے جام چھلکتا تیرا، تو جو چاہے تو ابھی میل میرے دل کے دھلے، یا رسول مجھ سے سونا کو کافی ہے اشارہ تیرا۔ بڑی پیاری فرمائش کی دعا آپ کے پڑھ دیتا ہوں۔ اعلیٰ حضرت نے جب رمضان کی آمد سنی، امیر علیہ سنت کو آج ہم دیکھتے ہیں آنکھوں سے، اعلیٰ حضرت کا سنا ہے، اللہ اللہ، اپنے ان اشعار میں انہوں نے رمضان کی آمد کا ذکر کیا۔ سبحان اللہ۔ رمضان آیا تو جب کوئی خوشی کی خبر ہوتی ہے تو بندہ اپنے عزیز کے پاس چلا جاتا ہے، محبوب کے پاس چلا جاتا ہے کہ خوشی ہو گئی ہے، عید ہے تو ملنے آ گیا۔ رمضان آنا خود ایک عید ہے، ایک خوشی ہے۔ تو اعلیٰ حضرت اپنے اشعار میں اپنے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کر رہے ہیں، مست ہونے کا مہینہ ہے، گم ہونے کا مہینہ ہے، پینے کا مہینہ ہے، محبت کی جام۔ تو ان الفاظ میں عرض کرتے ہیں، رسول اللہ مجھے محبت کی پلا دیجئے کہ میں مست ہو جاؤں عبادت کے ذوق میں، آپ کی یاد کے ذوق میں۔ عرض کرتے ہیں، شور مہینوں سن کر تجھ میں دوا آیا، دوا مانے تیز تیز، شور مہینوں سن کر تجھ میں دوا آیا، ساقی میں تیرے صدقے میں دے رمضان آیا، ساقی میں تیرے صدقے میں دے رمضان آیا، ساقی میں تیرے صدقے میں دے رمضان۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آج یکم رمضان مبارک ہے، حضور غوث پاک کی ولادت کا مبارک یوم بھی ہے، تو اس حوالے سے ایک بڑا پیارا مدنی گلدستہ ہے، آئیے آپ کو دکھاتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ وہ دربار جس پر حاضری کی ہر عاشق رسول کو تمنا ہوتی ہے، میری مراد پیران پیر پیر دستگیر سیدی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دربار ہے، اور اب ان کے روضے پر حاضری کا وقت ہے۔ آج بڑی 11ویں شریف ہے بغداد شریف میں، اور ہم انشاءاللہ وہاں روانگی کے لیے تیار ہیں۔ کئی اسلامی بھائیوں نے نئے کپڑے پہنے ہیں۔ سقاني الحب كاسات الوصال فقلت لخمرتي نحبي تعالي، سقاني الحب كاسات الوصال فقلت لخمرتي نحبي تعالي، سعت ومشت لي نحبي في كوس فهمت بسكرتي بين الموالي۔
غوث پاک کا صدقہ ان کی نیازیں پاکستان میں تو کھاتے رہتے ہیں. ابھی ہم جب بس سے اترے تو ایک اسلام بھائی ہمارے بدری قافلے میں تھے, کہنے لگے لنگر خانہ تو ہم جس گیٹ سے جا رہے ہیں نا وہاں سے بہت دور ہے, پورا کراس کر کے جانا پڑے گا, لیکن آئے کہ سخی کے در پر ہیں, داخل ہوئے تو پہلے ہی لنگر کا انتظام ہو گیا ہے. غوث پاک تیرے ہاتھ میں ہاتھ میں نے دیا ہے, تیرے ہاتھ ہے لاج یا غوث اعظم. غوث پاک میں ساری زندگی پڑھتا رہا, یا اللہ بروز قیامت غوث پاک کے غلاموں میں اٹھانا. یا غوث اعظم آج آپ کے عرس کی رات ہے, آپ کے مرید آپ کے فقیر دور سے آئے ہیں, آپ ہی کا فرمان ہے کہ نیک مرید میرے لیے اور میں گناہگاروں کے لیے ہوں. غوث پاک آپ کے گناہگار مرید آئے ہیں, ہماری جھولی بھر دیجیے, جھولی کو میری بھر دو ورنہ کہے گی دنیا ایسے سخی کا منگتا پھرتا ہے مارا مارا. میری لاج رکھ لو یا غوث, میں مرید ہوں تمہارا, میں مرید ہوں تمہارا. غوث پاک آپ نے اپنے در پر آنے والوں کو سب کو نوازا. یہ دور دور سے آپ کے فقیر آپ کے مرید آپ سے محبت کرنے والے آئے ہیں. آج آپ کے عرس کی رات ہے, کسی خالی نہ لوٹائیے, سب کی جھولیاں بھر دیجیے. ماہ ماں محتاج تو حاجت روا, ماہ ماں محتاج تو حاجت روا. المدد یا غوث اعظم سیدہ, مشکلات بے عدد دارے ماں. المدد یا غوث اعظم پیر ماں. امداد کن امداد کن, از بند غم آزاد کن, در دین و دنیا شاد کن, یا غوث اعظم داشتگی. عطا فرمائے اور حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے صدقے سے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو دنیا و آخرت کی کامیابیاں عطا فرمائے. ہمارے سلسلے کا بہت پیارا مرحلہ ہے ایک واقعہ حدیث سے, آئیے اس کی طرف بڑھتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. رمضان مرحبا رمضان مرحبا رمضان مرحبا. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین, وقت ہوا ہے ہمارے بہت ہی خوبصورت سیگمنٹ ایک حدیث ایک سبق. سبحان اللہ, نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے تمام ہی فرامین ہمارے لیے مشعل راہ ہیں, مگر ہم نے اپنے ان سیگمنٹس میں ایسے واقعات اور ایسی احادیث کو شامل کرنا ہے جس کے ذریعے ہم روزانہ ہی اپنی زندگی میں کچھ نہ کچھ امپلیمنٹ کر سکیں, اپنی زندگی میں کوئی ایک اضافہ کر سکیں. آج بہت ہی خوبصورت ایمان افروز اور دلچسپ واقعہ آپ کو سنانا ہے, اور یہ واقعہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خود اپنے صحابہ کرام سے ارشاد فرمایا. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے, بنی اسرائیل میں 3 شخص تھے. ایک برس یعنی کوڑ کا مریض تھا, دوسرا گنجا تھا اور تیسرا اندھا تھا. اللہ عز و جل نے ان کی آزمائش کے لیے ایک فرشتہ انسان کی صورت میں ان کے پاس بھیجا. پہلے وہ برس کے مریض کے پاس آیا, یعنی کوڑی تھا, کوڑ کا مرض تھا اسے, اور اس سے پوچھا تمہیں سب سے زیادہ کون سی چیز محبوب ہے؟ اس نے کہا مجھے اچھا رنگ اور اچھی جلد پسند ہے, اور میری خواہش ہے کہ جس بیماری کی وجہ سے لوگ مجھ سے نفرت کرتے ہیں وہ مجھ سے دور ہو جائے. ظاہر ہے جس کے جسم پر کوڑ ہو, داغ ہو, تو وہ یہی چاہتا ہے کہ میری اس سے جان چھوٹ جائے. فرشتے نے اس کے جسم پر ہاتھ پھیرا تو اس کی بیماری جاتی رہی, اس کا رنگ بھی اچھا ہو گیا, اس کی جلد بھی اچھی ہو گئی. فرشتے نے پھر اس سے پوچھا تجھے کون سا مال زیادہ پسند ہے؟ اس نے کہا مجھے اونٹنی بڑی پسند ہے. اسی وقت اسے 10 ماہ کی حاملہ اونٹنی دے دی گئی, اور فرشتے نے دعا دی کہ اللہ تعالیٰ تجھے اس میں برکت دے, یعنی بیماری بھی دور اور مال بھی مل گیا. پھر وہ فرشتہ گنجے کے پاس آیا, اس سے پوچھا کہ تجھے کون سی شے زیادہ محبوب ہے؟ اس نے کہا مجھے خوبصورت بال زیادہ پسند ہیں, اور میں چاہتا ہوں کہ جس چیز کی وجہ سے لوگ مجھ سے گن کھاتے ہیں وہ دور ہو جائے. فرشتے نے اس پر ہاتھ پھیرا تو اس کی وہ شے جاتی رہی جس سے لوگ گن کھاتے تھے, اس کے سر پر بہترین بال اگائے. فرشتے نے پوچھا تجھے کون سا مال زیادہ پسند ہے؟ تو اس نے کہا مجھے گائے بہت پسند ہے. چنانچہ ایک گھابن گائے یعنی بچہ دینے والی گائے اسے دے دی گئی جس کے پیٹ میں بچہ بھی تھا. فرشتے نے اس کے لیے دعا دی کہ اللہ تیرے مال میں بھی برکت دے. میں حدیث کا خلاصہ آپ کو سنا رہا ہوں. پھر فرشتہ اندھے کے پاس آیا,
اس سے پوچھا تجھے کون سی چیز زیادہ محبوب ہے؟ اس نے کہا مجھے پسند ہے کہ اللہ عز و جل میری بینائی واپس لوٹا دے، میں دنیا کے نظارے دیکھ سکوں۔ فرشتے نے اس کی آنکھ پر ہاتھ پھیرا تو اس کی آنکھیں آ گئیں، اس کی آنکھیں روشن ہو گئیں۔ پھر اس سے پوچھا تجھے کون سا مال زیادہ محبوب ہے؟ اس نے کہا بکریاں۔ اسے گابن بکری دے دی گئی اور فرشتے نے اس کے لیے بھی دعا دی کہ اللہ تعالیٰ تیرے مال میں برکت دے۔ اب میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، کیا ہوا کہ ایک اونٹنی تھی، ایک گائے تھی، ایک بکری تھی، سب نے بچے دینے شروع کیے اور مال بڑھتا گیا۔ ان لوگوں کے جانور اتنے بڑھ گئے کہ ایک کے اونٹ، دوسرے کی گائیں اور تیسرے کی بکریوں سے پوری وادی بھر گئی۔ اتنا مال میں اضافہ ہوا، اتنی برکت ہو گئی۔ پھر فرشتہ، یعنی اب دوبارہ کچھ عرصے کے بعد اس برس کے جو کوڑ کا مریض تھا اس کے پاس خود فرشتہ جو ہے وہ برس والی صورت میں، کوڑ والی صورت میں اس کے پاس گیا اور اس سے کہا میں غریب و مسکین شخص ہوں، میرے پاس زاد راہ ختم ہو گیا ہے، واپس جانے کی میرے پاس کوئی صورت نہیں، میں تیرے پاس مدد لینے آیا ہوں۔ جس ذات نے تجھے خوبصورت رنگ دیا ہے، اچھی جلد دی ہے، مال عطا کیا ہے، میں تجھے اسی کا واسطہ دیتا ہوں، مجھے ایک اونٹ دے دے تاکہ میں اپنی منزل تک پہنچ سکوں۔ یہ سن کر اس نے انکار کرتے ہوئے کہا کہ میرے حقوق بہت زیادہ ہیں۔ تو فرشتے نے کہا مجھے ایسا لگتا ہے کہ میں تجھے جانتا ہوں، کیا تو وہی نہیں جس کو کوڑ کا مرض تھا، بیماری لاحق تھی، لوگ نفرت کرتے تھے، تو فقیر اور محتاج بھی تھا، اللہ عز و جل نے تجھے مال عطا کیا۔ اس نے کہا مجھے یہ سارا مال تو وراثت میں ملا ہے، نسل در نسل یہ مال مجھ تک پہنچا ہے۔ فرشتے نے کہا اگر تو نے اپنی بات میں جھوٹا ہے، جو تو نے کہا اگر تو اس میں جھوٹا ہے تو اللہ تعالیٰ تجھے ایسا ہی کر دے جیسا تو پہلے تھا۔ یعنی اللہ نے مال دیا، اللہ نے مرض دور کیا، اللہ نے خوبصورتی دی، سب سے انکاری ہو گیا، کہتا ہے میرا مال ہے، وراثت میں ملا ہے، اور ایک غریب شخص کی اس نے مدد نہ کی۔ اب وہ فرشتہ گنجے کے پاس گیا، اب اس کی پہلی صورت میں آیا، یعنی جو فرشتہ تھا وہ سمجھ لے ایک طرح سے بغیر بال کے والے کی صورت میں اس کے پاس پہنچا، اس نے بھی برس والے کی طرح جواب دیا کہ میرے پاس تو یہ سب اپنا ہے، اور جو اللہ نے نعمت دی ہے گویا اس کا انکار کر دیا۔ فرشتے نے کہا اگر تو اپنی بات میں جھوٹا ہے، اللہ عز و جل تجھے بھی تیری سابقہ حالت میں لوٹا دے۔ پھر فرشتہ اندھے کے پاس اس کی پہلی حالت میں آیا، یعنی خود اب فرشتہ اس حالت میں آیا، مسکین مسافر ہوں، میرا زاد راہ ختم ہو گیا ہے، ساری اس سے فریاد کی، آج کے دن اپنی منزل تک میں نہیں پہنچ سکتا، مجھے تیرا ہی آسرا ہے، میں اسی ذات کا تجھے واسطہ دے کر تجھ سے سوال کرتا ہوں جس نے تجھے آنکھیں عطا فرمائی، مجھے ایک بکری دے دے تاکہ میں منزل تک پہنچ سکوں۔ سابقہ اندھے نے اور موجودہ آنکھ والے نے، سابقہ فقیر نے، موجودہ بالدار نے کیا شاندار جواب دیا۔ کہنے لگا میں تو پہلے اندھا تھا، اللہ عز و جل نے مجھے آنکھیں دی، مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ مال دیا ہے، تو جتنا چاہے اس مال میں سے مال لے لے، جتنا چاہے چھوڑ دے، خدا کی قسم اللہ عز و جل کی خاطر جتنا چاہے لے لے، میں تجھے منع نہیں کروں گا۔ یہ سن کر فرشتے نے کہا تیرا سارا مال تجھے مبارک ہو، یہ سارا مال تو اپنے ہی پاس رکھ، تم تینوں شخصوں کا امتحان لیا گیا، تیرے لیے اللہ عز و جل کی رضا ہے اور تیرے باقی دونوں دوستوں یعنی کوڑی اور گنجے کے لیے اللہ عز و جل کی ناراضگی ہے۔ اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، کیا شاندار واقعہ ہے، بظاہر تو یہ عجیب و غریب بھی ہے، لیکن اللہ کی قدرت واقعی اس کی شان نرالی ہے، اس نے عطا بھی فرمایا اور پھر ان کا امتحان بھی لیا۔ سچی بات یہ ہے، اس حدیث سے سبق یہ ملتا ہے ہمیں اپنی اوقات نہیں بھولنی چاہیے۔ مجھے اور آپ کو جو دیا ہے وہ رب نے دیا ہے۔ اگر آج کسی کے پاس مال ہے، خوبصورتی ہے، اس کے پاس نام ہے، اس کو کوئی جانتا ہے، یہ کس نے دیا مجھے اور آپ کو؟ میرے رب نے دیا۔ جی ہاں، ہمارے رب نے دیا ہے۔ اس پر اترانا کیسا، اس پر غرور کیسا، وہ جب چاہے واپس لے سکتا ہے۔ یاد رکھنا، یہ مال، یہ شہرت، یہ دولت، یہ حسن، یہ نام، یہ سب کچھ جب چاہے رب واپس لے سکتا ہے۔ مجھے اور آپ کو اس کا شکر گزار بندہ بننا ہے اور اس نعمت پر اللہ کا شکر بھی ادا کرتے رہیں اور غریبوں کی مدد بھی کرتے رہیں، اس پر تکبر نہ کریں۔ اپنی اوقات مجھے اور آپ کو نہیں بھولنی چاہیے۔ اگر کوئی یہ کہے کہ جناب واقعی میں تو مالدار گھرانے میں پیدا ہوا، مجھے تو وراثت میں مال ملا ہے، تو میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، یہ مال ہمارے آباء و اجداد کو بھی تو رب ہی نے دیا نا، اور آج میرے پاس باقی ہے، یہ بھی تو رب کی مہربانی، کبھی بھی جا سکتا ہے نا۔ تو جو کچھ ہمارے پاس ہے وہ رب کی عطا ہے۔ ہم تو جب پیدا ہوئے تھے جسم پر لباس بھی نہیں تھا، یہ پہننے کو لباس، کھانے کو رزق، دنیا میں اگر کچھ نام ہے، کوئی عزت ہے، وہ اللہ نے عطا کی ہے۔
اللہ مجھے اور آپ کو اپنا شکر گزار بندہ بنائے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی اس حدیث سے ہمیں خوب سبق لینے کی توفیق عطا فرمائے. عاجزی کا پیکر رہیے کہ دانہ خاک میں مل کر گلے گلزار ہوتا ہے. آئیے چلتے ہیں اپنے سلسلے کے بقیہ معاملات کی طرف. انشاءاللہ کل ایک بار پھر اس سلسلے میں حاضر ہوں گے اور موضوع کوئی اور ہوگا, ایک اور حدیث ہوگی, ایک اور سبق ہوگا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. رمضان مرحبا رمضان مرحبا رمضان مرحبا رمضان مرحبا رمضان مرحبا رمضان مرحبا. سبحان اللہ, بڑا پیارا سنا آپ نے, اور اس پر اپنے شورا کے مدنی پھول بھی سماعت فرمائے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنی رضا کے لیے عاجزی اور انکساری اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. آخر میں جو شعر پڑھا, بڑا زبردست شعر پڑھا کہ دانہ خاک میں مل کر گلو گلزار ہوتا ہے. اور دوسری ایک اور بات بھی ہے کہ مجھے کسی نے سفر کے دوران ایک بڑی پیاری بات کہی. انہوں نے کہا کہ ہینا کا پتا, مہندی کا پتا یہ پس کر رنگ دیتا ہے, اور گندم کا دانہ یہ پس کر آٹا بنتا ہے. اللہ اکبر. اللہ تعالی ہم سب کو عاجزی اور انکساری کی دولتیں عطا فرمائے, برکتیں اور بہاریں عطا فرمائے. میمنی زبان میں ایک بڑی پیاری کہاوت ہے جی, جو نمیوں وہ اللہ کے گمیوں, اللہ اکبر, جو جھک گیا وہ اللہ کو پسند آ جاتا ہے. اللہ ہمیں نم کر رہنا چاہیے, جھک کر چلنا چاہیے, عاجزی کا پیکر رہنا چاہیے. ٹھیک ہے, سبحان اللہ. دنیا کے اعتبار سے بھی اگر ہم دیکھیں نا تو عاجزی کچھ اخلاقی جس میں ہوتی ہے وہ دنیا میں بھی کامیاب بھی ہوتا ہے, پسندیدہ بھی. ڈیفینیٹلی. ٹھیک ہے جی, چلتے ہیں اگلے سیگمنٹ کی طرف. بڑا پیارا ہمارا سیگمنٹ ہے ایک آیت کا شان نزول. شان نزول ایک آیت کا یہ بھی آپ کو دکھانا ہے, اور ایک مدنی گلدستہ شامل کیے لیتے ہیں, پھر انشاءاللہ آگے بڑھیں گے اس لستے کی طرف. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. برکتوں اور سعادتوں سے بھرپور عزت و شان والا بابرکت مہینہ جس کی تکریم کا ہمیں حکم دیا گیا. جی ہاں, ماہ رمضان المبارک, وہ مہینہ جس میں ہر لمحہ ہر پل اللہ سبحانہ و تعالی کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے. نفل عبادات کا اجر و ثواب فرض کے برابر ہو جاتا ہے, اور فرض کا 70 گنا بڑھا دیا جاتا ہے. جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں, دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں. روزہ گناہوں سے بچانے کے لیے ڈھال بن جاتا ہے, شیاطین قید کر دیے جاتے ہیں. رمضان کے پہلے عشرے میں رحمتوں کا نزول ہوتا ہے. دوسرا عشرہ اللہ عز و جل کی جانب سے مغفرت کا مژدہ لے کر آتا ہے, اور تیسرا عشرہ جہنم سے خلاصی کا ہے. مرحبا صد مرحبا, پھر آمد رمضان ہے, کھل اٹھے مرجھائے دل, تازہ ہوا ایمان ہے. یا خدا ہم عاصیوں پر یہ بڑا احسان ہے, زندگی میں پھر عطا ہم کو کیا رمضان ہے. رمضان المبارک میں مسلمان روزہ رکھنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں. اپنی خواہشات کو ختم کر کے رضا الہی پانے کے لیے بھوک و پیاس کو برداشت کرتے ہیں. اس ماہ مقدس میں مسلمان کثرت سے قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں, اور تراویح میں بھی پورا قرآن پاک سنتے ہیں. ایام سیام میں عاشقان رمضان ان بابرکت ساعتوں کو غنیمت جانتے ہوئے وظائف و نوافل میں مشغول ہو جاتے ہیں. مسجدوں اور گھروں میں تسبیح و تحمید میں مشغول مسلمان اسی عزم اور نیت کے ساتھ نیکیوں میں مشغول ہو جاتے ہیں کہ ان بابرکت رحمتوں بھری گھڑیوں میں خوب نیکیوں کا خزانہ اکٹھا کیا جائے. میدان حشر میں روزہ, تراویح اور قرآن مبین اللہ تبارک و تعالی کے حضور گواہی دیں گے اور سفارش کریں گے کہ تیرے بندوں نے دن میں روزہ رکھا اور رات میں طویل قیام کیا اور قرآن پاک سنا, پس تو اپنے ان بندوں کو بخش دے. ہمیں چاہیے کہ ہم پوری دل جمعی کے ساتھ
رمضان کا پورا مہینہ روزے رکھیں، تلاوت کلام مجید کریں اور ذکر و درود میں مشغول رہیں۔ رمضان آتے ہی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سخاوت میں بے انتہا اضافہ ہو جاتا۔ ہمیں بھی چاہیے کہ رمضان المبارک میں اللہ کی راہ میں زیادہ سے زیادہ خرچ کریں، کیونکہ رمضان ہمدردی اور غمگساری کا مہینہ ہے۔ ہر گھڑی رحمت بھری ہے، ہر طرف ہیں برکتیں۔ ماہ رمضان رحمتوں اور برکتوں کی کان ہے، ابر رحمت چھا گیا ہے اور سما ہے نور نور، فضل رب سے مغفرت کا ہو گیا سامان ہے۔ رمضان کے مہینے میں مسلمان باہم افطار کی دعوتوں کا اہتمام کرتے ہیں۔ اعزاء و اقربا کے علاوہ غریب و مفلس و لاچار لوگوں کے لیے بھی افطار کا اہتمام کیا جاتا ہے، جو کہ حسن اسلام اور حسن معاشرت کی ایک خوبصورت مثال ہے۔ رمضان المبارک کے آخری عشرے کی تاک راتوں میں ایک ایسی رات پوشیدہ ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے شب قدر کو رمضان کے آخری عشرے کی تاک راتوں میں تلاش کرنے کا حکم دیا تاکہ امت مسلمہ زیادہ سے زیادہ اجر و ثواب حاصل کر سکے۔ اس عظمت والی رات کے انوار سے دل و دماغ کو روشن کرنے اور خوب خوب نیکیاں کمانے کے لیے مسلمان خوب عبادات کرتے ہیں۔ تلاوت کلام مجید، تسبیحات اور نوافل کے ذریعے شب قدر کی برکتوں کو سمیٹنے کی مقدور بھر کوشش کرتے ہیں۔ ماہ رمضان المبارک ختم ہوتے ہی پھر عید الفطر کی رات آتی ہے۔ اس مبارک رات کو لیلۃ الجائزہ یعنی انعام کی رات کہا جاتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم رمضان المبارک میں رضا الہی کے حصول کے لیے پورے ماہ رمضان کے اجتماعی اعتکاف میں شرکت یا پھر کم از کم آخری عشرے کے اعتکاف کرنے کی تو ضرور بالضرور سعادت حاصل کریں۔ اے اللہ عز و جل ہمیں رمضان المبارک کی برکتوں اور رحمتوں سے بہرہ مند فرما۔ دو جہاں کی نعمتیں ملتی ہیں روزہ دار کو، جو نہیں رکھتا ہے روزہ وہ بڑا نادان ہے۔ یا الہی تو مدینے میں کبھی رمضان دکھا، مدتوں سے دل میں یہ عطار کے ارمان ہے۔ مرحبا ماہ رمضان مرحبا، مرحبا ماہ رمضان مرحبا، میرا حامی میرا مشکل کشا بغداد کا دولہ، میرا میرے مولا کگے مولا، میرے احمد رضا یعنی میرے مولا کگے مولا، میرے پیارے نبی کا لاڈلا بغداد کا دولہ، میرے پیارے نبی کا لاڈلا بغداد کا دولہ، میرا حامی میرا مشکل کشا بغداد کا دولہ، میرا حاجت روا عقدہ کشا بغداد کا دولہ، لگی گے بھیڑ کوچے میں ہزاروں بے نواؤں کی، لگی گے بھیڑ کوچے میں ہزاروں بے نواؤں کی، وہ آیا جھومتا ابرے سخا بغداد کا دولہا، وہ آیا جھومتا ابرے سخا بغداد کا دولہا، میرا حامی میرا مشکل کشا بغداد کا دولہا، میرا حاجت روا عقدہ کشا بغداد کا دولہا۔
مقصود کی خاطر بھٹکتا پھر رہا ہوں چار سو، مقصود کی خاطر اڑا لے جا جہاں ہے اے صبا بغداد کا دولہا، اڑا لے جا جہاں ہے اے صبا بغداد کا دولہا۔ میرا حامی میرا مشکل کشا بغداد کا دولہا، میرا حاجت روا عقدہ کشا بغداد کا دولہا۔ قیامت میں مجھے وزن عمل کا خواب ہو توبہ، قیامت میں مجھے وزن عمل کا خواب ہو توبہ، سرے میزاں مدد پر ہے تلا بغداد کا دولہا، سرے میزاں مدد پر ہے تلا بغداد کا دولہا۔ میرا حامی میرا مشکل کشا بغداد کا دولہا، میرا حاجت روا عقدہ کشا بغداد کا دولہا۔ دل مضطر نہ ہو مایوس، لاکش کھول جلدی سے، دل مضطر نہ ہو مایوس، لاکش کھول جلدی سے، لے سن لیتے رہا ہے کیا ندا بغداد کا دولہا، لے سن لے دے رہا ہے کیا ندا بغداد کا دولہا۔ میرا حامی میرا مشکل کشا بغداد کا دولہا، میرا حاجت روا عقدہ کشا بغداد کا دولہا۔ ارے ایوب رضوی تو سگے ناکارگے کس کا۔ سبحان اللہ، مدنی پھول بھی بیان ہو رہے ہیں، کلام بھی سن رہے ہیں آپ، نشریات جاری و ساری ہیں، اور ہماری خوش نصیبی ہے کہ دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شورا کے نگران حضرت مولانا الحاج حاجی محمد عمران حافظہ اللہ تعالی ہمارے ساتھ سلسلے میں موجود ہیں، شامل ہیں، اور سحری کے آخری لمحات ہیں۔ میں بھی الحمدللہ اپنا جو کھانے کا نظام ہے اس کو بھی دیکھنا ہے، میں نے بھی انشاءاللہ نگران شورا بھی آگے مرحبا، سحری کر کے آئے ہیں حضور؟ ہاں میں الحمدللہ کچھ لے کر ہی آیا ہوں۔ سبحان اللہ، کیا شان ہے، کیا لے کر آئے؟ مجھے اب کھانے کی حاجت نہیں ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، مدینہ مدینہ۔ مدنی مذاکرہ تھا جی آج پہلا، ماہ رمضان کی پہلی رات، کیا محسوس کیا آپ نے؟ کچھ خاص فیلنگز، کچھ آبزرویشنز شیئر کریں ہمارے ناظرین کے ساتھ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ ماشاءاللہ آج عاشقان رسول کی ماہ رمضان 1438 ہجری کی پہلی سحری ہے، جہاں پہلی سحری ہے، کہیں دوسری ہے، تو اللہ کریم ہم سب کو دنیا اور آخرت کی ڈھیر و ڈھیر برکت عطا فرمائے۔ آج بھی مدنی مذاکرہ ہوا، اور انشاءاللہ روزانہ مدنی مذاکرہ ہوگا، مدنی مذاکرے ہوں گے، عصر کے بعد بھی ہوگا، تراویح کے بعد بھی ہوگا۔ آج کے مدنی مذاکرے میں یوں تو اول تاخیر مدینہ مدینہ رہا، اللہ کی بہت رحمت ہے، امیل سنت کے مدنی پھول۔ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آپ کو لگے گا کہ یار یہ سوال بھی پہلے چل چکا ہے، جواب بھی ہے، مگر میرا اپنا تجربہ یہ ہے کہ کئی ایسے جوابات ہیں جو کسی حد تک تو ملتے جلتے ہیں، لیکن اس میں کئی باتیں نہیں ہوتی ہیں، کئی مدنی پھول نئے ہوتے ہیں، کچھ تجربات نئے بیان کیے جاتے ہیں۔ تو آج بھی الحمدللہ اس طرح کی کافی
چیزیں سامنے آئی. بالکل آپ نے ایک بار اپنے بیان میں ایک بات کہی تھی کہ ہر بات نئی نئی پوچھتے رہتے ہو, پہلے پرانی یاد بھی کی ہیں کہ نہیں؟ پرانی یاد بھی کوئی نیا سناؤ, کوئی نیا بیان سناؤ. آتے میسج کے کوئی نئی چیز چلا دے تو اب ان کو میں کیا بولوں کہ پرانی بھیجتا ہوں, جواب دیجئے. وہ جواب کہاں سے دیں گے بیچارے. البتہ امیر علیہ سنت نے آج کافی سارے مدنی پھول عطا فرمائے. انہی مدنی پھولوں میں جو میں آج آپ سے شیئر کروں گا وہ یہ بھی ہے کہ اپنے غریب لوگوں تک افطار پہنچائیے. سبحان اللہ. اور یہ جو امیر سنت نے کیسے پہنچائیں؟ عرض کرتا ہوں ابھی تو آیا ہوں یار. سبحان اللہ. عبدالحبیب ایسا میں سلمان بھائی نے نہ پہلی بار یہ ٹینشن بہت ہے. مطلب سوال کرتے وقت بھی پیالہ نہیں چھوڑا انہوں نے کہ آپ جواب شروع کریں جلدی سے تو میں اپنا کام شروع کروں, کیمرہ ہٹنے کی دیر ہے. خیر, اللہ تبارک و تعالی خیر فرمائے. آمین. تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ سحری کا جو معاملہ ہے اس میں تو ہم اتنے زیادہ نہیں, لیکن آپ نے جو ایک مدنی پھول عطا فرمایا افطار کے حوالے سے, وہ ہے غریبوں تک افطار کی سہولتیں پہنچانا. مساجد میں ڈھیر لگتے, اس میں امیر سنت نے خاص کر ان علاقوں کے بارے میں بات کی. میں بھی جانتا ہوں ایسے کئی ممالک ہیں, بہت کھاتے پیتے امیر ترین ممالک, اور وہاں پر مسجد میں افطار کرنے والے بھی غریب نہیں, مطلب کہ ایک بڑی تعداد امیروں کی یہ سب ہے. یعنی اگر میں وہاں نہ لگاؤں دسترخوان تو لگانے والے کہہ سکتے شاید سینکڑوں کی تعداد میں, اور ایک سے ایک دسترخوان لگانے والے اور مطلب کھلانے والے موجود ہیں. لیکن بس وہ ایک عجیب اور غریب قسم کی سوچ ہے کہ بس میں بھی یہاں دسترخوان لگاؤں گا. اس کے مقابلے میں اگر ہم دیکھیں کہ ہمارے ملک بھر میں, خود پاکستان میں دیکھ لیجئے, ہند میں دیکھ لیں, بنگلہ دیش میں دیکھ لیں, افریقی ممالک میں دیکھ لیں, اس طرح آپ اور کئی دنیا کے ممالک اس پہ جائیں تو غریبوں کی ایک بڑی تعداد ہے. دنیا میں غریب ہی اکثر ہیں, امیر کم ہیں, زیادہ تر غریب ہیں. ان تک افطار پہنچانے کا کوئی اہتمام نہیں ہے, ان تک کھانا پہنچانے کا کوئی اہتمام نہیں ہے. لہذا یہ بات کہ اگر آپ نے کوئی 2-5-10 لاکھ روپے کا کھانا کھلانا ہے تو کیا ہی اچھا ہوگا وہ 2-5-10 لاکھ روپے کا کھانا آپ غریبوں کے گھروں میں تقسیم کر دیں. ان کے یہاں پھل فروٹ پہنچ جائیں گے, ان کے یہاں کوئی اچھا کھانا پہنچ جائے گا, تو یہ سے فائدہ ہوگا. یہ جو تصور امیر سنت نے بیان کیا, اس سے پہلے بھی بیان کیا تھا, ایک بار پھر بیان کیا, لیکن آج ایک نئی جہت یہ تھی کہ مجھے ہی پتا ہے ان ممالک کا کہ جن کی مساجد میں لوگ دسترخوان لگاتے ہیں افطار وغیرہ کا, اور بڑی قیمتی اشیاء اور مہنگی اشیاء دسترخوان پر ہوتی ہیں. لیکن اگر میں اس کے سامنے دیکھتا ہوں تو ہزاروں بلکہ لاکھوں شاید وہ مکان ہوں گے کہ جن کے بچے فروٹ کو بھی صحیح معنوں میں وہ نہیں سیر ہو پاتے ہوں گے. یہ تصور آج امیر سنت نے مدنی مذاکرے, امت کی خیر خواہی کا جذبہ, اور یہ جذبہ کہ لوگ کریں, مطلب یہ کہ اپنی, آپ کو کوئی جانے پہچانے ضروری نہیں ہے, لیکن آپ کی چیز لوگوں تک پہنچ جائے گی اور غریبوں تک پہنچے گی. مساجد میں ویسے ہی لوگ بہت ڈھیر کر دیتے ہیں. اچھا, یہ ایک اس میں ایک اور یونیک بات یہ ہے, لاسٹ ایئر بھی ہوا تھا, اس بار بھی اعلان کیا گیا, ترغیب دلائی گئی, اپنی سروسز پیش نہیں کی گئی ہیں کہ بھائی آپ دعوت اسلامی کو دے دیں. یعنی کسی کے ذہن میں خیال ہے کہ بھائی دعوت اسلامی یہ کام کر رہی ہے, آپ ہمیں دے دیں, ہم غریبوں کو کھلا دیں گے. یعنی ذہن بھی دیا اور کہا خود ہی تقسیم کریں, آج ایک بات گھر گھر تک پہنچا. ویسے سروس دینی چاہیے, میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں. آج بانی دعوت اسلامی نے ایک بات کی, اور وہ یہ بات کی کہ دعوت اسلامی یہ کام نہیں کرتی جی, لیکن اگر آپ دعوت اسلامی کے کسی ذمہ دار کو دینا چاہیں کہ یہ دے کر یہ مطلب کہ یہ وہ کرے کہ اگر علاقے کے کن لوگوں کو جانتا ہے اور وہ پہنچا دے تو انشاءاللہ امید ہے ہمارا اسلام میں پہنچا دے گا. جی, آج دینا چاہیے. میں نے اس لیے بانی دعوت اسلامی کہا کہ امیر سنت جو فرماتے ہیں نا وہ دعوت اسلامی ہے. کیا بات ہے, کیا بات ہے. جو دعوت اسلامی ہے اس کو ہم فالو کریں گے, اور امیر سنت جب بھی کوئی بھی بات ارشاد فرمائیں گے کہ یہ کرنا ہے تو وہ دعوت اسلامی کے ایک اصول اور طریقہ کار بن جاتا ہے. تو اگر ایسے ارشاد میرے ذہن میں تھا کہ جیسے آپ نے کہا امیر علاقوں میں رہتا ہی کوئی امیر علاقے میں, وہ کہ چلو میں دینا چاہتا ہوں, میں خود کہاں جاؤں گا ڈھونڈوں گا غریب کو, تو یہ سروس کا ایک چانس مل گیا. یہ کہ وہ علاقے کی حد تک ہو, ورنہ تو یہ تو مسئلہ ہو جائے گا. یعنی کہ مثال کے طور پر ایک جیسے کھارا در کا علاقہ ہے
اس میں اگر کوئی دے تو ہمارے ذمہ داریاں کوئی ایسا جانتے ہوں گے یار فلاں فلاں تو وہ رہنمائی کر دیں گے. اس میں اسی طرح یہ بھی ہو سکتا ہے نا حضور کہ ہمارا تو سسٹم ماشاءاللہ اندرون سندھ بھی ہے، اندرون پنجاب بھی ہے، غریب علاقوں میں بھی ہے، تو اگر ہمیں کوئی رقم دے دے گا بالفرض تو ان غریب علاقوں میں بھی مسجدوں میں افطاری میں اتنا سامان نہیں ہوتا. یعنی جس طرح امیر علاقوں میں دسترخوان رچے بسے ہوتے ہیں نا، باقی واپس جاتا ہے، تو اب غریب علاقوں کے اندر تو شاید دسترخوان ہی نہیں لگتا ہوگا مسجد میں، تو ہمارے ذمہ داران وہاں بھی ترکیب بنا سکتے ہیں. اس میں ایک پہلو یہ بھی ہے کہ جیسے غریب علاقوں کی بات کر رہے ہیں آپ، تو ایک تجربہ اور مشاہدہ یہ ہے کہ شاید ہی کوئی امیر اور ایک صاحب ثروت شخص ایسا ہو کہ اس کے خاندان میں، اس کی اپنی فیملی میں کوئی غریب نہ ہو. تو بعض اوقات فیل یہ ہوتا ہے کہ چراغ تلے اندھیری والی بات ہوتی ہے کہ دنیا میں لٹا رہے ہیں، لیکن جو اپنی بہن ہے، اپنا بھائی ہے، اپنی پھپھی ہے، اپنا چچا ہے، اپنی خالہ ماموں ہے، اپنے ملازمین ہیں، وہ بڑی تعداد ہوتی ہے. ان کو صلی اللہ تعالی علی محمد. عاشق رسول آج سحری کا آخری وقت 4:16 14 ہے. آج سحری کا آخری وقت 4:16 14 پر ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. تو ان کو فراموش نہ کیا جائے. ملازمین بڑی تعداد ہوتی ہے اور ملازمین، اچھا ہم بعض اوقات وہی سمجھتے ہیں جو مہروز میں نے بات کی نا، یہ سب کہ لوگ جب تک مانگنے نہیں آتے نا، ہم سمجھتے ہیں یار میرا ملازم ہے لیکن کہ مانگا تو نہیں ہے، لیکن کیا مانگنے والا ہی غریب ہوتا ہے؟ اس سے مجھے یاد آیا جی بھائی، حال میں میری مدنی عطیات کے حوالے سے آپ کا بھی جانا ہوتا ہے، میرا بھی جانا ہوا بعضوں سے ملنے، چندہ کرنا ہے دعوت اسلامی کے لیے، فنڈ کرنا ہے، اور ہمارے لیے یہ سیزن ہوتا ہے. تو میں ایک کے پاس گیا نا، حالانکہ برسوں سے اس کے پاس آنا جانا رہتا، ہو سکتا ہے شاید ابھی وہ سن بھی رہے ہوں. تو اب لیکن اس طرح ڈائریکٹ کوئی بات چیت اتنی خاص ہوئی نہیں تھی. اب میں نے جب جا کر ان کے سامنے بہت بڑی دعوت اسلامی کے ایک اپنے حوالے سے بیان کیا، تو اب کہنے لگے کہ اچھا مجھے اب تمہارے آنے سے اب لگ رہا ہے کہ واقعی دعوت اسلامی کو فنڈ کی اور ڈونیشن کی اور چندے کی ضرورت ہے. تو اب یہ کہ کوئی جائے یا نہ جائے، کوئی آئے یا نہ آئے، اتنی بڑی تحریک کو پیسوں کی ضرورت پڑتی تھی، پڑتی ہو، پڑتی رہے گی. جتنے بھی یعنی دنیا بھر کے جتنے بھی دینے والے نا سارے دے دے نا، تب بھی شاید ہم کو پیسہ پورا نہیں ہوگا، کیونکہ کام بہت بڑا ہے. مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح، مطلب ہمارے تو کہہ سکتا ہوں کہ اربوں کھربوں روپے کے وہ کام ہے کہ اگر ملے تو شاید وہ کام ہمارے پورے ہو جائیں. صحیح بات. پینڈنگ ہے، پینڈنگ بھی ہے اور مطلب پلاننگ میں ایک ہوتا ہے کہ پینڈنگ ہے، وہ تو ہے، بس پلاننگ میں ہے. وہ پلاننگ ہماری ہم اس کو ایگزیکیوٹ نہیں کر پاتے، اس کو پراپر ہم اس کو مطلب ہم یہ سوچ کر ہی بیٹھ جاتے ہیں کہ ابھی تو پیسہ کہاں سے لائیں گے، جو ہے پہلے اسی کو نپٹا لیں. تو یہ وہ جو انہوں نے کہا نا کہ آئے تبھی پتا چلے. اب جس کی آپ کی آفس میں تنخواہ 10,000 روپے ہے، 15,000 ہے، 17,000 ہے، تو اس کے گھر میں تھوڑی روز فروٹ آئے گا، اس کے گھر میں روز تھوڑی تھیلی بھر کے جناب افطاری جائے گی، تو آپ خود ہی دے دیں. یہ کتنی اچھی نیکی ہوگی کہ اس سفید پوش کے گھر میں آپ کی طرف سے اچھی چیزیں پہنچ جاتی ہیں. تو سبحان اللہ، بڑی بڑی بات ہے جی، بڑے پیارے مدنی پھول بیان ہوئے. دیکھیں اعلان بھی ہو رہا ہے کہ سحری کا آخری وقت جو ہے یہ آنے والا ہے. جیسے آ گیا اعلان ہو گیا، پہلے بھی بار اعلان کرا ہوگا، ابھی 4:16 کا بھی اعلان ہوا. آپ اصل میں آپ کی پہلی سحری جی، ابھی آپ تھوڑا سا وہ نہیں، میں نے اپنا کوٹا پورا کر لیا، 1-2 روزے نکل جائیں گے تو انشاءاللہ اب تھوڑے نارمل کے ہو جائے گے. عبدالحبیب بھائی ایک ہلکی پھلکی سحری والا ہمارا تھا، تو یہ امید ہے کہ یہ اس وقت تک ابھی ہوں گے. آپ بھی ہلکی پھلکی پہ ہی رہیے گا انشاءاللہ، مٹتے مٹتے نام ہو ہی جائے گا انشاءاللہ. اچھا ایک چیز یہ دیکھیں اور ہلکی پھلکی دیکھیں، ایسا نہ کریں، ان کی مرضی کی کرنے دیں. حصہ بقدر جسہ ہونا چاہیے. اچھا اس میں ایک چیز یہ ہے کہ میں افطاری کرانا چاہتا ہوں کسی کو، میں سحری کرانا چاہتا ہوں، یا میں کسی کی مدد کرنا چاہتا ہوں، لیکن میں فیل کرتا ہوں کہ اب میں کوئی لاکھوں روپے تو دے نہیں سکتا، ہزاروں روپے میں دے نہیں سکتا ہوں. کوئی مہینے کے میں باندھ دوں کہ بھائی آ کے میرے سے 12,000 روپے مہینہ لے جایا کرو، یا میں پہنچا دوں، تو میں کیسے کروں؟ میں کہہ رہا ہوں کسی کے گھر میں روز کے 100 روپے باندھ دیں، کسی پھل والے کو کہہ دیں، کسی اعتماد والے کو کہہ دیں کہ یار میری طرف سے اس کے گھر میں 50 روپے کا 100 روپے کا پھل پہنچا دینا. اللہ 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 اللہ، کیا چہرے پہ مسکراہٹ آئے گی. نہیں میری طرف سے اب مطلب 3,000 روپے مہینہ ہوگا نا، اگر مطلب پورے 30 کے 30 اگر افطاریاں پہنچ گئیں تو 3,000 روپے مہینے والے، اگر 3,000 روپے مہینے والے لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں ہوں گے. اور کسی مطلب اعتماد والے پھل والے کو یا کسی ایسے شخص کو کہہ دے یار روزانہ 100 روپے کا پھل فلاں گھر میں پہنچا دینا، اور اللہ اخلاص دے تو بتانا نہیں کہ تم کو یہ کس نے، بلکہ کسی ایک مسلمان نے کہا ہے کہ تمہارے گھر پہ میں پہنچا دوں، تاکہ نام بھی نہ ہو، کام بھی ہو جائے، کسی غریب کا بھلا بھی ہو جائے. مطلب یہ کہ اخلاص قبولیت کی چابی ہے.
اللہ نصیب کرے، اللہ عمل نصیب کرے، اخلاص کے ساتھ عمل کا نصیب کرے. دیکھیں اگر بندہ ثواب کمانا چاہے، امت کی مدد کرنا چاہے، لوگوں کی خیر خواہی کرنا چاہے، غم خواری کرنا چاہے تو اس کے لیے مواقع بہت ہے. اور یہ دن ان دنوں میں تو مواقع بندہ ڈھونڈتا ہے. یہاں تو یہ کہ زکوٰۃ لینے بھی جاؤ نا تو لوگ زکوٰۃ دیتے وقت بھی ہزار قسم کے باتیں کرتے ہیں. بھائی زکوٰۃ دینی ہے، زکوٰۃ دے دیں اور کیا، اور دے کر اپنے آپ کو فارغ کریں. اللہ کتابوں میں لکھا ہے کہ جو زکوٰۃ لے رہا ہے نا، یعنی جس کو دے کر ہماری زکوٰۃ ادا ہو رہی ہے، ایک طرح سے وہ ہمارا محسن ہے کہ ہماری زکوٰۃ اس نے لی ہے. لیکن یہاں کیفیت فیل یہ ہوتی ہے کہ ہم احسان کر رہے ہیں اس کے اوپر زکوٰۃ دے کر. ماشاءاللہ مدنی پھول بڑے پیارے بیان ہو رہے ہیں. مہروز بھائی سحری کا بھی آخری وقت ہے، نگران شورا ہمارے ساتھ ہے، تو ایک ہلکی پھلکی سی مدنی کسوٹی جو ہے وہ کر لیتے ہیں نگران شورا کے ساتھ. اچھا ایسا ہے، تو پھر تو وہ سوال میں نے رکھ لیا تھا سیف کہ چلیں عید کے بعد لبیک ہوگا تو ہم کریں گے. ابھی آپ یہ میری پہلا نہیں میری فیلنگ ہے وہ نکل جائے گا. ہیں باب المدینہ میں سحری کا ختم سمپل سا سوال ہے. سنت کی مناجات پہ بھی جائیں گے، مناجات آج ہے. اس کا روزے سے کوئی تعلق نہیں. صلو علی الحبیب. زمزم نگر حیدرآباد میں تو سحری کا وقت ختم ہو چکا ہے. آج میری فیلنگ یہ، مجھے ایسا فیل ہو رہا ہے کہ آپ ماشاءاللہ نیا سوٹ پہنے ہوئے. میں نے کل جمعہ میں، اصل میں کل بھی چاند ایکسپیکٹ تھی تو کل میں نے جمعہ میں نیا جوڑا پہن لیا تھا. نیا جبہ تو تھا آج، لگ رہا تھا. کیوں؟ جبہ نیا تھا میرا. جبہ بھی بغیر دھلا ہوا تھا ماشاءاللہ. کیوں؟ بغیر دھلا نیا تھا نا. ہاں نیا اتنا گھما مطلب نہیں کرے. پہلا روزہ ہے، پہلا روزہ ہے. گھمانا نہیں ہوتا، یہ آدمی کو غلط بیانی سے بچنا ہوتا ہے. اب انہوں نے کہا کہ نیا، تو یہاں نئے سے مراد یہ لیا جائے گا کہ ابھی انہوں نے نکالا. اب میں نے یہ وہ جبہ تھا جو میں نے بیٹے کے نکاح میں پہنا تھا، شادی میں پہنا تھا. اچھا اب وہ اتار دیا میں نے، تو وہ دھلا ہوا نہیں تھا. اب دیکھیں یہ کتنی بڑی سیکھنے کو ملا نا. تھا تو وہ نیا ہی ہمارے لفظوں میں تو کہ یار ایک ہی بار پہنا تھا نا، لیکن اب اس کو مطلب اس بات کو سبحان اللہ یعنی الفاظ کا چناؤ، یہ واقعی سیکھنے والی. اللہ برکت عطا فرمائے. اسی لیے تو سوال کرتے ہیں نا کہ مدنی پھول مل جاتے ہیں، سوال کرتے ہیں. یہاں یہ بھی بالکل الحمدللہ نیت ہوتی ہے. اور یہ نیت ان کی یہی ہوگی کہ لوگوں کو پتہ چلے کہ رمضان کے استقبال اور ماشاءاللہ وہ تھا تو وہ میں نے پہن لیا تھا. نیت کیا تھی، کیا مقاصد؟ آج غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی رات تھی، رمضان مبارک کی پہلی رات تھی، تو یہ کچھ چیزیں شامل تھیں الحمدللہ رب العالمین. تو ایک تو ایسے موقع پر ہم لوگ عموماً اس طرح کا اہتمام کرنے کی کوشش کرتے ہیں. میں نے یوں عرض کی کہ ایک دفعہ آپ ہی نے فرمایا تھا کہ امیر اہل سنت جب جبہ پہنتے ہیں، کوٹ پہنتے ہیں، تو اس میں باقاعدہ ایک نیت ہوتی ہے، کوئی اہتمام ہوتا ہے. ایسا نہیں ہوتا کہ بار اٹھایا پہن لیا، کوئی اہتمام ہوتا ہے. اور نگران شورا کو بھی یہی کسی موقع کا اہتمام ہوتا ہے. اب مثال کے طور پر آج کے لے لیجیے، امیر سنت نے سفید جبہ پہنا، ٹھیک، اٹھایا. امیر سنت کے جو پوتے تھے جی ہلال رضا، انہوں نے نیلا جبہ پہنا تھا، تو شاید ان کی طرف سے کوئی تھا کہ باپا بھی نیلا جبہ پہنے. ٹھیک. تو امیر سنت نے ان کی دل جوئی کے لیے اپنا سفید جبہ اپنے بیٹے بلال کو دے دیا، بلال رضا کو. اور اس مدنی منع کی دل جوئی کے لیے اچھا میں کچھ اور سمجھا. دیکھیں بزرگ، میں جب دیکھا نا امیر علیہ سنت کو بلو جبے میں، میں نے کہا غوث پاک کی رات ہے اور غوث پاک کا گنبد بھی نیلا ہے، تو وہ نسبت بھی بن رہی ہے ماشاءاللہ. ہاں تو وہ نسبت بھی بن گئی. ہاں لیکن وہ اس میں دیکھیں نا چھوٹے مدنی منع کی ایک دل جو ہے وہ صلہ رحمی کا ثواب، اس نے نیت جوئی کا ثواب، تو بہت سارے ثوابات ہیں. یہ موقع ہی ثواب کمانے کا ہے ماشاءاللہ، وقت ثواب کمانے کا. آپ بھی سحری کا آخری وقت ہے باب المدینہ والوں کے لیے یا جہاں جہاں والوں کے لیے، کم از کم ایک مرتبہ سحری تیار کرنے والوں کو شکریہ کہہ دیجیے. واہ، جنہوں نے مدنی چینل والوں کا بھی شکریہ، جنہوں نے آپ کے لیے سحری تیار کی، ان کا شکریہ ادا کر دیجیے ماشاءاللہ. انشاءاللہ عز و جل ان کی دل جوئی بھی ہوگی، ان کا دل خوش ہوگا، اور اللہ نے چاہا تو آپ کو بھی ثواب ملے گا. اچھا اسی لیے جو ہے نا وہ آیا تھا کہ صدر الافاضل کے اشعار سنائیں. ایسے دل جوئیاں فرماتے ہیں نا نگران شورا بیٹھ کے مدنی چینل پر، تو پھر سوال آتے ہیں کہ صدر الافاضل کے اشعار سنائیں. ہم اسی میں نا ہم بعد میں بیٹھتے ہیں آپس میں. اچھا یہ دونوں مجھے گھرتے تھے نا، تو ان کو کسی ہمارے ناظرین نے فون کر کے جموں سے فون کر کے بول دے گا سلمان بھائی اور مہروز آپ صدر الافاضل کا سوال اشعار سنا دیجیے. اچھا ان سے کسوٹی شروع کر دی. تو یہ نہیں بیچارے، ان کو اس کو یاد نہیں ہوں گے. یہی ہمارا دیکھیں تنظیمی اسٹرکچر ہی یہ ہے، کام آپ نے کرنا ہے، آپ سے مطلب وہ حل نہیں ہو رہا، ایشو ریزالو نہیں ہو رہا، تو آپ اپنے اوپر کے ذمہ دار سے رابطہ کریں گے. جو موجود ہوگا ظاہر سی بات ہے پھر وہ مدنی انعامات میں شامل ہے. جی مدنی انعامات میں شامل ہے ہمارے نگران شورا نے پھر جی ہماری
मुश्किल कुशाई की और अशार जो है वो सुनाए। आज के दिन हुजूर कोई खुसूसी पैगाम हमारे नाजरीन के लिए, इख्तितामी औकात भी है, लोग मस्जिद की तरफ भी जा रहे होंगे, कईयों ने अपना जहन बनाया होगा कि हम जाएंगे, कईयों का दिन ये भी होगा कि सोना भी है, सारा दिन गुजारना है, क्या फरमाएंगे? नमाज बाजमात का एहतमाम करें। जहाँ जहाँ भी फजर की जमात का वक्त है और अगर जमात मुस्तहब्बा मौजूद है तो जाकर जमात से नमाज पढ़ें और रोज़ाना फजर की नमाज के बाद इंशाअल्लाह सुन्नत वाला बयान मदनी चैनल पर बराह रास्त नशर होगा, माशाअल्लाह, उसको देखने की भी नीयत रखी है। तकरीबन 4:45 पौने बजे के आसपास या इससे पहले। और गरीबों का ख्याल रखिए। अजान हो रही है, जवाब दे दें।
ماشاءاللہ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں فجر کی جماعت 4:30 بجے. اجازت دیجیے، اللہ کریم ہم سب کو دنیا اور آخرت کی بھلائیاں نصیب فرمائے. کل انشاءاللہ ہمارے اسلامی بھائی مدنی مذاکرے کے بعد اپنے نئے موضوعات کے ساتھ، نئے مدنی پھولوں کے ساتھ انشاءاللہ تشریف لائیں گے، اور میری بھی انشاءاللہ وقت مناسب پر حاضری ہوگی. حاجی عبدالحبیب بھائی بھی انشاءاللہ کرم فرماتے رہیں گے، اور انشاءاللہ آپ کی کالز بھی لیتے رہیں گے. اللہ تعالی ہم سب کو دنیا اور آخرت کی بھلائیاں نصیب فرمائے. اپنا اور اپنے گھر والوں کا خیال رکھیں، ان کی دل آزاری سے بچیں، ان کی دل جوئی کرتے رہیں. اللہ تعالیٰ سے ثواب کی امید رکھیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. رمضان مرحبا رمضان مرحبا رمضان مرحبا رمضان مرحبا رمضان مرحبا مرحبا رمضان مرحبا رمضان مرحبا رمضان مرحبا